Bismillahirrahmanirrahim. Pehle to I will like to welcome you and be very grateful to you for coming and taking out time for this very important press conference. The first thing is کہ آپ سب کو ہم سب کو اس مبارکباد ہو کہ اس جو چیف آف ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹر ہے اس کا جو سا ہے آغاز ہو چکا ہے. اینڈ وائی بیکاز اٹ از دی موسٹ امپارٹنٹ ون آف دی موسٹ امپارٹنٹ اسٹیپ فار دی پرووائڈنگ دی ریکوزٹ سینرجی اینڈ جوائنٹنس فار ملٹری آپریشنس. اس کے اوپر آپ لوگ میڈیا میں کافی بحث کر چکے ہیں اینڈ وی انڈرسٹینڈ کہ وارفیئر کا جو کریکٹر چینج ہوا ہے اس کے اندر جو ملٹی ڈومین آپریشنس ہیں. So it is not more only land, sea and air, it is space, it is cyber, it is informational domain, it is the intelligence operations and multiple domains جس کے اندر بھی جنگ لڑی جاتی ہے. The wars have become violent, the wars have become short and intense. تو اس میں ایفیشنسی حاصل کرنے کے لیے, ایفیکیسی حاصل کرنے کے لیے اور اکانومی آف ایفرٹ حاصل کرنے کے لیے یہ جو چیف آف ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹر ہے, it was a long awaited essential requirement. And it's not only in Pakistan. اس وقت ملک درجنوں سے زیادہ ممالک ہیں دنیا میں, اٹس اپ ٹو آلموسٹ لائک 70 کنٹریز جہاں پہ چیف آف ڈیفنس کا جو سینرجیٹک ہیڈ کوارٹرز ہیں دے آر اویلیبل. سو دس از اے سم تھنگ دیٹ جس کا جو آج ایک پارلیمنٹ کی ہدایات پہ اور آرڈرس پہ جس کا آغاز ہوا ہے. تو دس از اگین اے مونومنٹل اینڈ گریٹ ڈے فار دی نیشنل سیکورٹی آف پاکستان. ہاؤیور جو بنیادی مقصد آج بات چیت کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اے کریپنگ نیشنل سیکورٹی تھریٹ دیٹ از انٹرنل. اینڈ دیٹ تھریٹ کا جو محور ہے, جو اس کا آپ کہہ سکتے ہیں جہاں سے ایمینیٹ ہوتی ہے, دیٹ از ون ڈیلوژنل مائنڈ سیٹ اینڈ اے ڈیلوژنل پرسن جو کہ کیپٹیو ہے اپنی ذات کا, جس کے نزدیک اس کی ذات اور اس کی خواہشات ریاست پاکستان سے بڑھ کر ہیں. اس کی ذات, اس کی خواہشات اور اس کی فرسٹریشن اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں تو کچھ بھی نہیں. اینڈ وائی it may seem to you a bit strange coming from me this, because that person and the narrative that he is pushing, it has become a national security threat. اب سیاست ختم ہو چکی ہے, اب اس کا جو بیانیہ ہے وہ پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کو تھریٹ بن چکا ہے. اینڈ دیٹ از وائی اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ وی کم کلیئر, بغیر کسی ابہام کے, بغیر کسی ڈاؤٹ کے, we need to come clear and say what needs to be said. And we need to understand that how this narrative is working, why it is working, and also unfortunately it is working in deep collusion with external actors. To understand that, first I'll set the stage by repeating something that we have been repeating, the armed forces have been saying again and again, that we are the armed forces of Pakistan. We don't represent any ethnicity. ہم کسی علاقیت کو, کسی لسانیت کو, کسی مذہبی جھکاؤ کو اور کسی سیاسی سوچ کو یا مکتبہ فکر کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. ہمیں پاکستان کے ہر علاقے کے, ہر مذہب کے, ہر مسلک کے, ہر زبان کے, ہر سیاسی سوچ کے لوگ موجود ہوتے ہیں. بٹ وی پٹ دیٹ آل aside once we wear this uniform. That is our pride, that is our honor. We strive, we die on daily basis, not for some zaban, some alaka, some siyasi soch. We strive and die on daily basis for the people of Pakistan, for the integrity of Pakistan. And that we say very clearly. And we also don't come from the elite of Pakistan. We come from the middle classes, lower middle classes, the poor classes. We don't strive, we are not pursuing the agenda of ہم کسی political actor کا, کسی class کا, کسی elitism کا agenda لے کے نہیں چلتے. This is your armed forces. We are absolutely clear of the character of the armed forces of Pakistan, starting from soldier up to its field marshal. This is the way we are, this is the way we will.
اگر کوئی اپنی ذات کے لیے, اپنے ڈیلوژنل مائنڈ سیٹ کے لیے, اپنی نارسس سوچ کے لیے اس آرمڈ فورسز کو اور اس کی لیڈرشپ پہ اٹیک کرتا ہے, then we will also come bare knuckle. There should be no doubt on that. اور that's why we request again and again کہ آپ کی سیاست ہوگی. ہم رسپیکٹ کرتے ہیں تمام سیاسی پارٹیز کو, تمام سیاسی شخصیات کو, لیکن آپ اپنی سیاست کو برائے مہربانی پاکستان کی افواج سے دور رکھیں. ہمیں اس میں نہ گھسیٹیں. We don't want to be part of your politics. آپ اپنی سیاست خود کریں, جو کرنا ہے کریں, لیکن اس فوج کو اس سے دور رکھیں. اس لیے ہمیں کچھ چیزیں بڑی کمیونیکیٹ کلیئرلی کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ افواج پاکستان اور اس کے عوام کے درمیان کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ درار ڈالے. Why? Because this is your only armed forces that you have. You don't have a choice. This country doesn't have any other armed forces. یہ آپ کی افواج کسی کو, یا اس فوج کے بارے میں کسی کو رائے ہو سکتی ہے, کسی کے بارے میں کوئی آبزرویشن ہو سکتی ہے, and if that is a constructive observation, constructive criticism, you are more than most welcome. But that doesn't allow you کہ آپ پاکستان کے عوام کو پاکستان کی افواج کے خلاف بھڑکائیں اور ان کے درمیان گیپ ڈالنے کی کوشش کریں, کیونکہ یہی آپ کی ایک فوج ہے. یہی فوج ہے جو کہ ہندوستان کی جو ہندتوا وہاں سوچ ہے, جو ان کی ہیجومینک ڈیزائنز ہیں, اس کے اور پاکستان کے عوام کے درمیان یہی فوج ہے جو ڈھال کے طور پہ کھڑی ہے. یہی فوج ہے جو کہ خوارجوں کے, خوارجین کے اور دہشت گردوں کے, اور جو افغانستان سے بیس آف آپریشن کو استعمال کر کے ہندوستان آپ پہ فتنہ الخوارج, فتنہ ہندوستان اور دہشت گردی ہے, اس کے اور عوام کے درمیان کون سی فوج کھڑی ہے؟ یہ فوج کھڑی ہے. اینڈ وی آلسو نو فار اے فیکٹ کہ ہر ملک میں ایک فوج ہوتی ہے. مشہور جملہ ہے نا, دیر ول آلویز بی این آرمی ان اے کنٹری, اف اٹس ناٹ یورز اٹ ول بی آف یور اینیمی. یہی کہا جاتا ہے نا. تو جو اس اپنی فوج کے اوپر حملہ کرتا ہے, اس کی لیڈرشپ پہ حملہ کرتا ہے, تو وہ کیا کسی اور کی فوج کے لیے اسپیس کریٹ کرنا چاہ رہا ہے؟ واٹس ہز ڈیزائن؟ وائی از یو ٹرائنگ ٹو ڈو دیٹ؟ سو ہمیں بھی کلیئر ہے, پاکستان کے عوام کو بھی کلیئر ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. بیکاز دے انڈرسٹینڈ, وی انڈرسٹینڈ, یس یو کین فول سم آف دی پیپل all the time. You may also fool all of the people some of the time, but you can never fool all the people all the time. So that's where we stand now. اس شخص سے جب کوئی ملتا ہے تو آئین, قانون اور رولز کو بالائے طاق رکھ کے he plays the narrative against the state of Pakistan and especially the armed forces of Pakistan and its leadership. آپ مجھے بتائیں یہ کون سے آئین, قانون اور رولز میں اس بات کی اجازت دی جا سکتی؟ کون سی سیاست پاکستان میں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ یو گو اینڈ میٹ اے کنوکٹ اور وہاں سے بیانیہ آ رہا ہو مسلسل اگینسٹ اٹس اون کنٹریز آرمڈ فورسز؟ یہ آئین کی کس شق میں درج ہے کہ اس بات کی اجازت ہے؟ یو ٹاک اباؤٹ دی آرٹیکل 17 فریڈم آف ایسوسیشن, بڑا کلیئر لکھا ہے کہ فریڈم آف ایسوسیشن کی اجازت ہے, پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اجازت ہے, سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشنز. کون سی ریزنیبل ریسٹرکشن؟ کوئی ایسی چیز کی اجازت نہیں دی جائے گی جو کہ سیکورٹی اور انٹیگریٹی آف اسٹیٹ کے خلاف ہوگی. لکھا ہوا یا نہیں لکھا ہوا؟ آرٹیکل 19 کہتا ہے کہ فریڈم ایکسپریشن کی اجازت ہے, بالکل ہے, لیکن ایسی فریڈم ایکسپریشن کی اجازت نہیں دی جا سکتی جو کہ سیکورٹی, انٹیگریٹی اور ڈیفنس آف پاکستان کے خلاف ہو. لکھا ہوا یا نہیں لکھا ہوا؟ تو یہ کون سا قانون ہے, کون سا آئین ہے, کون سے رولز ہیں جس کے تحت آپ ایک کنوکٹ سے ملتے ہیں اور وہ پاکستان کی فوج کی, اس کی لیڈرشپ کے خلاف بیانیہ بنائے؟ ہماری سمجھ سے یہ بالاتر ہے. اور کس فوج کے خلاف بیانیہ بنا رہا ہے اور کس پیٹرن میں بیانیہ بنا رہا ہے؟ کہ پہلے بیانیہ بناتا ہے
یہیں سے بیٹھ کے کہ ریمیٹنسز بند کر دیں پاکستان کی تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. آئی ایم ایف کو لیٹر لکھیں کہ پاکستان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ کریں تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. سول ڈس اوبیڈینس کریں, بجلی کے بل نہ دیں تاکہ پاکستان میں انتشار پھیلے. اور پھر کہتا ہے, یہ بھی آپ نے حال ہی میں آپ کو ابھی چند دنوں کی مثال پچھلے چند دنوں پرانی مثال دیتا ہوں. اور پھر کہتا ہے کہ اس فوج کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں, اس لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں جس نے آپ کو مارکہ حق میں بنیان و مرصوص میں اپنے سے 8 گنا بڑی اکانومی فوج کے آگے کھڑے ہو کے دکھایا, عزت دلوائی. اس کو ٹارگٹ کریں. Who would like that? Will anyone in Pakistan will have that agenda? That agenda can only come from someone sitting in Delhi. Someone sitting and guiding that, جو چاہتا ہے کہ یہ فوج خارجیوں کے خلاف, دہشت گردوں کے خلاف جو آپ کی ڈھال بنی ہوئی ہے, جو جانیں دے رہی ہے, جو قربانیاں دے رہی ہے, وہ نہ کریں. اور تو کہیں سے یہ ایجنڈا نہیں آ سکتا, اور تو کہیں سے یہ بیانیہ نہیں آ سکتا. I will show you a clip. Please bear some time to understand کہ یہ بیانیہ بنایا کیسے جاتا ہے. دیکھیے گا, you will see here, یہ بیانیہ چلتا ہے. یہ جو 2 مین اکاؤنٹ ہیں, ایک یہ جو جماعت کا اکاؤنٹ ہے اور ایک انصاف کا, یہ جو نارسسٹ ہے اس کا اپنا اکاؤنٹ ہے. کہاں سے چلتا ہے یہ بھی کسی کو نہیں پتا. ان کی پارٹی سے پوچھیں, کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہاں سے چلتا ہے, لیکن پورا آن کرتے ہیں جو یہ بیانیہ چلتا ہے. اس کے بعد اس بیانیے کو چلاتے ہیں ان کا اپنا اکاؤنٹس, پھر چلاتا ہے انڈیا کا سوشل میڈیا, پھر ان کا میڈیا, افغانستان کا میڈیا اور سوشل میڈیا. تو یہ جس طریقے سے چلتا ہے اس کے پیچھے بڑی سائنس ہے. یہ کوئی ایسے نہیں چل رہا. یہ آپ کو, یہ جو بھی اس نے 2 دن پہلے ٹویٹ کی ہے اس ذہنی مریض نے, اس ذہنی مریض کی ٹویٹ کو دیکھیں کیسے انہوں نے ٹویٹ کیا. چلائیں اس کو. یہ آپ کی ٹویٹ ہو رہی ہے. اب یہ ہوتی ہے, آپ ٹائم دیکھتے جائیں کہ کس ٹائم پہ ٹویٹ ہوتی ہے اور کیسے اس کو ٹویٹ کرتے ہیں. تھوڑی آواز کم کر لیں. پھر یہ اس کے اکاؤنٹس آتے ہیں باری باری, ایک ترتیب اور تواتر کے ساتھ یہ کام چلتا ہے. سو دیر از اے لاٹ آف کوآرڈینیشن فرام اکاؤنٹس ان سوشل میڈیا. اور آگے آپ میڈیا بھی دیکھیں گے, انڈین میڈیا بھی اس میں کیسے جمپ کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کے ریجنل اکاؤنٹ, کوئی ادھر کا, کوئی باہر کا, کوئی یو کے کا, وہ سارے شامل ہو جاتے ہیں. اور منٹوں میں, گھنٹوں میں یہ کام ہو رہا ہے. سو دیر از اے لاٹ آف آرگنائزیشن, دیر از اے لاٹ آف سسٹم بیہائنڈ ہاؤ دس از پلڈ. پھر یہ ٹرول اکاؤنٹ آ جاتے ہیں, بے نامی اکاؤنٹ, یہ سارے پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے, اور وہ اس کے اوپر مزید اپنی ٹویٹیں بنا رہے ہیں, اپنا بیانیہ اسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں. لیکن اصل بیانیہ کس نے دیا؟ اس ذہنی مریض نے, جس نے وہ پہلی ٹویٹ کی. یہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ڈائسپورا میں ان کے باہر سے بیٹھ کے کر رہے ہیں. اور اب گھستا ہے ان کا سب سے بڑا فیسیلیٹیٹر انڈین میڈیا. اب وہ اٹھا رہا ہے اس کو. یہ ان کے جرنلسٹ, ریپبلک ٹی وی, انڈیا ٹوڈے, این ڈی ٹی وی, فرسٹ پوسٹ, سب آئیں گے ابھی اسی بیانیے کو لے کے. صرف اپنے ڈیجیٹل میں نہیں, اپنے میڈیا میں بھی لے کے آئیں گے. یہ انڈیا کے پکے را کے اکاؤنٹ ہیں جو چل رہے ہیں. یہ اب اس میڈیا کو چلا رہے ہیں, اسی ٹویٹ کو چلا رہے ہیں, اسی بیانیے کو چلا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو کے پی کے کا مزاج ہے, جو یہ خیبر پختونخوا ذرا سنیے کیا کہہ رہی ہیں محترمہ انڈین ٹی وی پہ بیٹھ کے. چاہیں تو ایک دفعہ حملہ بول دیں تو جیل کیا چیز ہے, جیل کو ختم کرنا کیا ہے. یعنی کے پی کے والے حملہ بول دیں جیل کے اوپر. سنیں ذرا, کہاں بیٹھی ہیں؟ انڈین ٹی وی پہ. عمران خان کو کچھ کرنے کا, کیونکہ یہ اگر سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو قتل کر کے یہ بچیں گے نہیں, یہ سارے کے سارے ایک نہیں, یہ سارے باجماعت اور ان کے خاندان بھی نہیں بچیں گے. یہ نان سٹاپ چلا رہا ہے, نان سٹاپ چلا رہا ہے ریپبلک ٹی وی,
कौन सा टीवी आपने अभी मार्का हक में देखा था, ये पाकिस्तान का दोस्त है कोई? That who exactly is ordering the freezing of accounts of Imran Khan's family members? Take a look at what Alima Khan had to say earlier today. तंजीम का फैसला है, अभी तक जो है वो सवाबी का है और सवाबी के मकाम पर जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, लेकिन पार्लियामेंटेरियन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अडियाला जाएंगे. And that was his sister Uzma Khanum. She went in, she met Imran Khan, and she returned. Uzma Khanum says Imran Khan is fit and fine, but she said that he was being mentally tortured. And for this, she blamed Army Chief Asim Munir. Moving on, Pakistan is caught in a deepening power struggle between its most powerful general and its most famous jailed politician. Former Prime Minister Imran Khan, रोकिएगा जरा. through a social media post from prison, was कितनी खुशी के साथ इंडियन मीडिया आपके आर्मी चीफ के बारे में ये खबरें बयान कर रहा है. कौन दे रहा है उसको नैरेटिव? हु इज प्रोवाइडिंग दैट? आपके सामने आप खुद मीडिया के लोग हैं. 6-6, 8-8 घंटे यही नैरेटिव चलाई जाएंगे. एक एक मिनट मीडिया का कीमती होता है, पैसा लगता है ना. Why are they spending so much money of the narrative of this delusional mind? इस नार्सिस्ट का क्यों चला रहे हैं? एक ही वजह ना, बिकॉज ये पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बोल रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान की फौज के सरबराह के खिलाफ बात कर रहा है. ये अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान दरार डालने की बात कर रहा है. और दिस इज देयर मेन स्ट्रीम मीडिया. जाएं इनका सोशल मीडिया देखें, इनके इन्फ्लुएंसर्स को देखें, फुल ऑफ ऑल दिस. कहाँ से नैरेटिव चल रहा है, किधर से ट्वीट होती है और किस तरह उसको उठाता है, वो आपके सामने मैंने दिखा दी. आगे चलें. Chief Field Marshal Asim Munir are pushing the country towards instability. In his latest message, Khan described Munir's security approach as disastrous. He claimed the army chief deliberately raised tensions with Afghanistan and said drone strikes and the expulsion of Afghan refugees have fueled a new wave of militancy. Khan. But Uzma Khan now coming out and saying that he's fine, doing well, but at the same time firing a fresh salvo at General Asim Munir. ये अफगान सोशल मीडिया ही पीछे नहीं ठहरता, साथ साथ वो भी लगा हुआ है. ये ख्वारजीन के जो सूलतकार हैं, ये लगे हुए हैं जी अफगानिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया. Why would not they do it? बिकॉज आपके मुल्क में बैठ के आपका एक माइंडसेट जो सा है, एक जो ज़हनी मरीज है यहाँ बैठ के जो सा है ये सारी बातें कर रहा है अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, उसकी लीडरशिप के खिलाफ. Why would they not do it? और टाइमिंग्स देखें, मिनटों में घंटों में साथ साथ चल रहा है. और फिर पिक करता है इंटरनेशनल मीडिया, ताकि वो भी अपना पीछे क्यों रहे. फिर उनके पीछे पड़ते हैं कि आप भी इस स्टोरी को उठाएं. आपके ख्याल में ये सब कुछ जो चल रहा है, ये जो इंडियन मीडिया, अफगान मीडिया ये जो चला रहा है, ये कोई फ्री लंच है? इज देयर ए फ्री लंच? देयर इज नो फ्री लंच. ये कलूजन है कि हम इधर से बयानियां बनाएंगे, आप इसको उठाएंगे, क्योंकि आपका और हमारा मकसद एक है, हमारा दुश्मन एक है, पाकिस्तान की अफवाज, उसकी लीडरशिप. ये आपके सामने एक और मिसाल रखता हूँ, इससे भी इंटरेस्टिंग है. अगेन ये भी 2-3 दिन पुरानी है. एक शख्स कहता है कि मेरी पार्टी का जो शख्स, जो बंदा पाकिस्तान की अफवाज के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में गया है वो गद्दार है. हाउ इंटरेस्टिंग. वो मीर जाफर और मीर सादिक से मुमासलत दे रहा है या नहीं दे रहा? इसकी मंतक से जाएं तो ये कह रहा है कि आप सारे जो ISPR में आप भी गद्दार हैं, क्योंकि आप ISPR में आए हैं ना. ये NDU गए थे तो ये गद्दार हो गए. पाक फौज के अंदर जो बंदा है इसका मतलब गद्दार है. ये कहता है ना, ये समझता है कि जो से ताल्लुक रखेगा वो गद्दार है. 2 दिन पहले मैं मरे कॉलेज अल्लामा इकबाल की जो तदरीस, जो जहाँ से उन्होंने तदरीस हासिल की, उनकी ये लमगाह पे गया.
ادھر ہزاروں بچوں سے انٹریکٹ کیا, تو جو اگر وہ مجھ سے ملے تو کیا اس کی منطق کے مطابق تو وہ بھی غدار ہیں. پھر وہ تم ہو کون؟ یہ کیا سوچ ہے؟ کہاں بیٹھ کے کون سی فرسٹریشن ہے تمہارے اندر؟ کہاں سے تم نے یہ علم حاصل کر لیا؟ کس کی تم زبان بول رہے ہو؟ تم کیا پیغام دینا چاہ رہے ہو اس ملک کو؟ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ کیوں یہ کہہ رہا ہے؟ اٹس نتھنگ نیو. یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اثرات, اس کی فرسٹریشن کے. لیکن یہ ذہنیت کے جو وہ کہتے ہیں نا سمٹمز ہوتے ہیں نا بیماری کے, یہ جو ذہنی مرض ہے اس کی بیماری کے سمٹمز آپ نے پہلے بھی دیکھے تھے. 9 مہینے دیکھا تھا آپ نے. اسی جی ایچ کیو میں جہاں بیٹھے ہیں اس پہ اس نے حملہ نہیں کرایا تھا یا نہیں کرایا تھا؟ تو جو اپنی فوج پہ حملہ کرا سکتا ہے, جو شہیدوں کی جو یادگاریں ہیں ان کو آگ لگوا سکتا ہے, جو پاک فضائیہ کا 1965 کی جو نشانی ہے, جس نے دانت کھٹے کیے تھے ہندوستان کی فضائیہ کے, اس نشانی کو آگ لگوا سکتا ہے, جو پاکستان کی جو فخر ہے, جو چاغی کا ہماری نشانی ہے, اس کو آگ لگوا سکتا ہے, تو اسے غدار کہنے میں کیا پرابلم ہے؟ There is absolutely no problem. کیونکہ آپ اگر دیکھیں, ایک اور سمٹم میں بتاتا ہوں آپ فالو کریں اس کے میڈیا میں جو اس کی ٹویٹس آتی ہیں, اس کو دیکھیں یہ کتنا امپریس ہے. جو ایک نون غدار ہے اس ملک کا, شیخ مجیب الرحمان, اس کی افکار سے کتنا متاثر ہے, بار بار اس کو کوٹ کرتا ہے, اس کی مثالیں دیتا ہے. اس کو کیا پرابلم ہے کہ وہ یہ کہے کہ جو فوج کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ورکشاپ میں بیٹھے گا وہ غدار ہے؟ He has absolutely no problem because that is what he believes. کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو سارا علم ہے, اس کے علاوہ سب غلط ہے, اور جو وہ کہہ رہا ہے سب ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس کے لیے کام کریں, اس کے ساتھ چلیں, تو آپ بھی ٹھیک ہیں. جس کی سیاست کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر میں اقتدار میں ہوں تو جمہوریت ہے, اگر میں اقتدار میں نہیں ہوں تو آمریت ہے. That's his definition of politics which he understands. لیکن again, I will again repeat that you can fool some of the people all the time, all of the people some of the time, but you cannot fool all the people all the time. تو آپ کی یہ سیاسی شعبدہ بازی ہے, اس کا وقت ابھی ختم ہو چکا ہے. ایک اور جو یہ شخص ہے, اس کے بیانیے کی ایک اور کاروائی آپ کو بھی دکھاتے ہیں, اور وہ ہے his obsession of his media and social media with army. وہ اتنی obsession comical ہے کہ یہ آپ ان کی فالو کریں ان کے بیانیے کو, جس کی میں نے آپ کو چلایا وہ کیسے ایک آرگنائز طریقے سے چلاتے ہیں, کہ اس کے اندر how much obsessed with this what is happening in the army. ابھی یہ سی ڈی ایف کی آپ نے نوٹیفکیشن ہے, ہر 10 منٹ 15 منٹ گھنٹے بعد کوئی ادھر بیٹھا وی لاگ کر رہا ہے, یہ ہو گیا فلانا ہو گیا. کبھی کسی نے کسی کو وائس چیف ڈکلیئر کر دیا کہ بھائی یہ وائس چیف بن گیا ہے, یہ ابھی پروموٹ ہو گیا ہے. اور یار تمہیں کیا obsession ہے فوج کے ساتھ؟ تمہارے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے, اس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے ہو؟ اس کی گورننس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے ہو؟ کوئی سیاست کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ دہشت گردی کی اتنی بڑی جنگ چل رہی ہے, اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ ہندوستان سے اتنی بڑی تھریٹ ہے, تم ایک سیاسی پارٹی ہو, تم اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور پاکستان کے اتنے ایشوز ہیں, آپ لوگ ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. وائی ڈونٹ یو ٹاک اباؤٹ اٹ؟ تمہاری سوئی کیوں اس فوج میں پھنسی ہوئی ہے؟ کیونکہ تمہارا پورا بیانیہ اس فوج کے اوپر ہے. ہم بار بار تمہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی سیاست سے دور رکھو. ادھر پاکستان کی فوج میں کوئی واقعہ ہو جائے, کچھ ہو جائے, یہ اس طرح پڑھتے ہیں جیسے جون سا نا پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ دیکھیے گا, یہ چلائیے گا ذرا, یہ پروپیگنڈا جو فوج کا چلاتے ہیں. یہ چند پچھلے دنوں کا دکھا رہے ہیں کہ یہ فوج کے بارے میں پروپیگنڈا کیسے چل رہا ہے. وائس چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان فوج میں بن گیا ہے. کون سے اکاؤنٹس ہیں؟ یہ وہی اکاؤنٹس ہیں جو آپ کو پہلے دکھا رہے ہیں.
یعنی کہ ایک جنرل آفیسر کو لیں گے, اس کی تصویر لیں گے, ان کی تصویر لے کے اپنا ایک بیانیہ بنانا جھوٹا شروع کر دیں گے. اس پہ ٹک ٹاکیں بن رہی ہیں, فیس بک ہو رہے ہیں, وی لاگ کیے جا رہے ہیں. اب یہ سی ڈی ایف کی نوٹیفکیشن کے اوپر تو ایک سیلاب تھا جھوٹ کا اور پروپیگنڈے کا جو انہوں نے شروع کیا ہوا ہے. یہ آزادی اظہار رائے ہے, دس از پولیٹیکل ایسوسیشن اور فریڈم آف پالیٹکس ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کون سی سیاست ہے؟ پاکستان اس نوٹیفکیشن کے بارے میں بات کر رہا ہے. اخبار آپ اس نوٹیفکیشن کے بارے میں خبریں چھپوا رہے ہیں. ٹی وی کے اوپر چیزوں کو نارملائز کرنے کی اس نوٹیفکیشن کی بات کر رہے ہیں. آپ کا وزیر دفاع اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے. آپ کا دوسرا وزیر رانا ثناء اللہ آگے چلیں. اس بارے میں 13 تاریخ سے لے کر اب تک بات کر رہا ہے. وہ لیڈنگ رول میں آ جاتا ہے. یہ کوارڈینیشن کیسے ہوئی؟ کوئی وقت سے کسی کا نوٹیفکیشن نہیں ہے, کسی کے سر پر جوئی دی گئی, لیکن ساتھ ساتھ کانسٹیٹیوشن آگے چلیں, توڑا گیا ہے. تو یہ کیا ہوا گیا؟ دیکھتے جائیے گا یہ کیسے چلاتے ہیں. آپ موٹر سائیکل نہیں چلا, ماشاء اللہ پہن کے پوری فوج بائک ہی ایک آدھا کلے اور یہ صاحب ادھر اسلام آباد میں بیٹھ کے جو ہے جو دل میں آ رہا ہے بولی جا رہے ہیں. اور اب اسی چیز کو انڈین انفلوئنسر انڈین میڈیا پک کر رہا ہے. یہ کون سا بیانیہ ہے جو میں نے آپ کہا نا کہ یہ اب نیشنل سیکیورٹی ایشو بن چکا ہے. Given to understand a few days back that everything was in place, the notification is about to come out that he's taken over as a CDF, which is their CDS equivalent. But now we hear it's not formal. ساتھ ساتھ برابر میں ایک ریٹائرمنٹ کا, ایکسٹینشن کا. یار پلیز گرو اپ, کوئی اصل ایشوز پہ بات کریں, کوئی چیزوں کو بات کریں جو لوگوں کو میٹر کرتی ہے. جھوٹ لے لے کے فوج کی ایک خبر کو لے کے یہ افسر ادھر چلا گیا, یہ ادھر آ گیا, وہ ادھر پروموٹ ہو گیا, اس نے ادھر پروموٹ کر دیا. آگے چلیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی ہز فیس. آگے چلیں, نکلیں آگے ان سے. اچھا جی, یہ سینئر آرمی افسر کے گھر پہ حملہ ہو گیا. ایک ریٹائرڈ افسر ہے, ان کے گھر پہ حملہ ہو گیا. پتہ نہیں کہاں سے سوچتے ہیں, کہاں سے ان کے ذہنوں میں یہ خیالات آتے ہیں. کسی کو ایڈوائزر بنا دیا, کسی کو NSA بنا دیا, ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پہ کیا ان کا کوئی کیبنٹ ڈویژن کھولی ہوئی ہے, کوئی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کھولی ہوئی ہے. اب نوٹیفکیشن جاری ہو گیا, جعلی نوٹیفکیشن چلا دیا, اپنی مرضی سے ایک نوٹیفکیشن بنا دیا, چلا دیا. کسی کا دل چاہ تو کسی کو ایڈوائزر بنا دیا. فلانا یہ سوچ رہا ہے, یہ سوچ رہا ہے, اور تم ادھر بیٹھے ہوئے ہو, تمہیں کچھ پتا ہے. اور پھر یہ کس نے چلایا تھا کہ یہ مر گئے, اور یہ چلا رہا ہے چیخ چیخ کے. اور یہ شخص یاد ہے آپ کو, یہ ابھی 9 مئی 10 مئی میں یہ پاکستان کا دوست ہے. کس پارٹی کا بیانیہ چلا رہا ہے, یہ کیوں چلا رہا ہے, اور گھنٹوں چلاتا ہے. آج بھی اس سے چلا رہا ہوگا بیٹھا ہوا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, and there is no free lunch. یہ کیوں چلا رہا ہے, there is a collusion. یہ کس کے الفاظ بول رہا ہے, کس کے الفاظ ہیں یہ بتائیں مجھے, کس کے الفاظ یہ بول رہا ہے مجھے بتائیں. کس پارٹی کے الفاظ بول رہا ہے, کس ڈیلوژن, کس نارسس, کس ذہنی مریض کے الفاظ بول رہا ہے, اور تواتر سے بول رہا ہے, کیونکہ ان کو سرو کر رہا ہے, ان کو اس کا فائدہ ہے. یہ کون سی سیاست ہے کہ جی یہ ہمارا آئینی حق ہے, ہمارا قانونی حق ہے کہ ہمیں ملوایا جائے, ہم یہ سوچا کہ یہ بات چیت جو ہے پوری دنیا تک پہنچائیں اور تواتر سے پہنچائیں. اچھا جی, اگلا ایک اور ان کا بیانیہ, اینڈ ویری ریسنٹ, ابھی 3 دن پہلے دوبارہ ریپیٹ کیا انہوں نے بڑے ذوق و شوق سے. وہ یہ ہے کہ خارجیوں سے بات چیت کریں, حملے نہ کریں, آپریشنز نہ کریں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز نہ کریں, اسپیس دی جائے خارج کو.
افغانستان کے ساتھ جو پالیسی ہے، یہ جو فوج کی پالیسی ہے، جو ریاست کی پالیسی ہے، یہ غلط پالیسی ہے. میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں، سوال کر چکا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ اسٹیٹ کی جو سیکیورٹی ہے وہ سبلیٹ کی جا سکتی ہے؟ از اپیزمنٹ اے سیکیورٹی پالیسی؟ کیا پاکستان کی سیکیورٹی جو سی ہے وہ کابل کے رستے سے گرانٹ ہوگی؟ کیا دہلی گرانٹ کرے گا پاکستان کی سیکیورٹی کو؟ کیا 6 اور 7 مئی کو اگر ان کی منطق پہ چلیں، اس ذہنی مریض کی منطق پہ چلیں، تو یہ ذہنی مریض کی منطق کے مطابق تو 6 اور 7 مئی کو رات کو جب ہندوستان نے حملہ کیا، آپ کی مساجد پہ آپ کے بچوں کو شہید کیا، آپ کے مدارس پہ حملہ کیا، آپ کی خواتین کو شہید کیا، تو یہ ذہنی مریض ہوتا تو یہ تو کشکول لے کے بات چیت کے لیے چل پڑتا کہ بات چیت کرتے ہیں، مسئلے کو حل کرتے ہیں. کرتا یا نہ کرتا اگر اس کا بس چلتا؟ کیونکہ وہ آپ کے کیڈٹ کالج وانا پہ حملہ کرتے ہیں، آپ کے بچوں کو شہید کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے بچے ہیں، پاکستان کے بچے ہیں، قبائل کے بچے ہیں، کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ کہتا ہے بات چیت کریں، آپریشن نہ کریں. یہ کون سی منطق ہے، کون سی لاجک ہے؟ اور یہ جو بات چیت ہے اس کا بخار تو ان کو بہت پہلے سے تھا نا. کون کہتا تھا کہ پی ٹی آئی کا وہ کیا کہتے ہیں دفتر کھولنا ہے، اس کا خارج کا پشاور میں دفتر کھولنا ہے؟ یہ تو کہتے تھے دفتر کھولنا ہے، صافی صاحب بیٹھے دفتر کھلوانا چاہتے تھے. کون کہتا تھا؟ جو آج بھی کہہ رہا ہے کہ آپ نہ کریں. نہ صرف کہہ رہا ہے نہ کریں، بلکہ لوگوں کو ابھارتا ہے کہ آپریشن کے خلاف کھڑے ہو، بات چیت کرو، ہنگامے کرو. جبکہ ہمیں اور آپ کو یہ پتہ ہے، روزے روشن سے دنیا کو پتہ ہے کہ سیکورٹی از اونلی گارنٹیڈ بائی اسٹینڈنگ ٹال اگینسٹ دی ایول دی اگریسر. دیر از نو ادر وے. بھیک سے سیکورٹی نہیں ملتی. اگر ملتی، اگر اپیزمنٹ سے ملتی تو آج لیبیا کا یہ حال نہ ہوتا، آج غازہ کا یہ حال نہ ہوتا. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس ریاست کے علاوہ نہ ہماری کوئی پہچان ہے، نہ ہماری کوئی اوقات ہے. کوئی اوقات نہیں ہماری، نہ ہماری کوئی سیاست ہے. اسی لیے تو ہمارے بچے، ہمارے سپاہی، ہمارے افسر ہر روز اس ریاست کے لیے جان دینے کو تیار ہیں، کیونکہ وی آر ایبسلیوٹلی کلیئر. اسی طرح ہمیں یہ بھی کلیئر ہے کہ اس کی سیاست اور اس کی ذات کی ہمارے کی کسی صورت بھی اس ریاست سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی، کسی کی ذات بھی. یہ کیوں کرتا ہے؟ یہ کبھی آپ نے سوچا کیا اس کی obsession ہے ٹو پرووائڈنگ اسپیس ٹو دی ٹیررسٹ اینڈ دی فتنہ الخوارج؟ ادر دین وہ تو میں نے بتا دی کیونکہ ذہنی مرض ہے. اس کے علاوہ کیا ہو سکتی؟ اس کے علاوہ دیر آر 2 reasons. ون از جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیر از اے ٹیرر کرائم نیکسس. وہاں پہ ہزاروں کا، کروڑوں کا، اربوں کا ایک کرائم کا ایک انلیگل اسپیکٹرم ہے. جو لوگ اس کے اندر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کرتے ہیں، جانتے ہیں، اس علاقے کے ہیں، وہ کئی چیزوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں. وہ منشیات میں بھی ہے، وہ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں میں بھی ہے، وہ کڈنیپنگ فار رینسم میں بھی ہے، وہ ایکسٹارشن میں بھی ہے، وہ وہاں پہ جو مائننگ کے لائسنس دیے جاتے ہیں ان کے اندر بھی ہے، اور بے تحاشا چیزوں میں. اس کے اوپر سے سیاسی سرپرستی ہے اور اس کا تحفظ پرووائڈ کرتے ہیں یہ ٹیررسٹ. تحفظ پرووائڈ کرتے ہیں. دے آر دیئر پروٹیکشن فورس فار دیٹ کرائم. آپ اسمگلنگ کرتے ہیں، اس اسمگلنگ کے اگینسٹ اگر لا انفورسمنٹ، ایف سی، فوج، کیونکہ ہمیں اس لیے ایکٹ کرتے ہیں کیونکہ اسی اسمگلنگ کے اندر آپ کے ایکسپلوسیوز آ رہے ہیں، انہی کے اندر آپ کے خوارج آ رہے ہیں، دہشت گرد آ رہے ہیں. تو اس ایف سی کے، اس فوج کو، لا انفورسمنٹ کے خلاف جو ہے یہ خارجی ایکٹ کرتے ہیں. جو کھڑا ہوگا اس ٹیرر، پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس کے، اس کے اوپر یہ خوارج سے حملہ کرا دیں گے، چاہے وہ ضلعی انتظامیہ کا ہوگا، چاہے وہ پولیس ہے، چاہے وہ فوج ہے، چاہے وہ ایف سی ہے. تو ایک تو یہ ریزن ہے، بیکاز دیر از اے بہت ہیوج اکنامک انٹرسٹ ہے. اینڈ دیر از اے پولیٹیکل ریزن آلسو جو یہ اتنی اسپیس دیتا ہے ان کو. وہ یہ ہے کہ دی اونلی اسٹوری دیٹ کمز آؤٹ آف دین خیبر پختونخوا از آف سیکورٹی.
تاکہ پورا بیانیہ جو ہے سیکیورٹی پہ جس کو بڑی کمال کامیابی سے یہ دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے میں ڈال دیا جائے کہ جی بارڈر پہ تو فوج کھڑی ہے نا کہ جی یہ دیکھیں اتنے سال سے آپریشن ہو رہے ہیں یہ نہیں کرنے دیتے, یہ خوارج کے ساتھ یہ ملے ہوئے ہیں, کیونکہ بیانیہ بنانے کے تو یہ ماہر ہیں. بیانیہ تو ایسا زبردست بناتے ہیں کہ میں بتاؤں کہ جوائبلز بھی جو ہے وہ داد دیتا ہوگا کہ یہ تو میرا بھی استاد نکلا, تاکہ وہاں پہ کوئی یہ بات نہ کرے کہ تم یہ جو 12-13 سال سے وہاں حکومت کر رہے ہو تو تمہاری گورننس کہاں پہ ہے, ویئر از دی ایجوکیشن, ویئر از دی ہیلتھ, ویئر از دی کرپشن, ویئر از دی لا اینڈ آرڈر, تاکہ وہاں پہ ایک ہی بیانیہ چلے اور اس کے پیچھے لوگوں کو بیوقوف بناتے جائیں. تو یہ 3 وجوہات ہیں آف ہز obsession with these terrorists. اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں, آپ سوچیے گا اور بھی مل جائیں گے. تو دیٹ از وائی in the end I would like to say that having understood this, like یہ ہمیں تو روزے روشن کی طرح عیاں ہے یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اور کیوں کروایا جا رہا ہے. We need to tell you that پاکستان میں جھوٹ اور فریب کا یہ کاروبار مزید نہیں چلے گا, اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی, اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اس بیانیے کو چلایا جائے اور اس کی سہولت کاری کی جائے. This cannot be allowed. اینڈ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کی ذات, اس کی سیاست اس ملک کی تحفظ سے, اس ریاست سے, اس کے عوام کی جان و مال اور عزت سے بڑی ہے تو وہ غلط سمجھتا ہے, کیونکہ پاکستان کی فوج کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی. وی آر ناٹ گوئنگ اینی ویئر. ہم نے اس ریاست کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. واٹ ایور ہی may do and those who are in collusion with him too, we are standing, we'll keep on standing. We are not going anywhere, کیونکہ ہم حق پر ہیں اور حق پر ہی رہیں گے. Thank you very much. We can have your questions now. بہت شکریہ ڈی جی اسپیئر صاحب. آپ میرے خیال سے سر یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ جو چیف منسٹر خیبر پختونخوا انہوں نے ایک الزام عائد کیا اور وہ بھی ایسی بات کی کہ جو کہ یعنی ذہن تسلیم نہیں کرتا تھا کہ سیکیورٹی فورسز کے ہمارے جوان اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں ملک کے لیے. کہتے ہیں مساجد کے اندر کتے باندھتے ہیں, اور جب ہم ان کو کہتے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں جی کہ ہم آپ میں اور کتوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے. اور اس کے اوپر نہ انہوں نے معذرت کی اور نہ آپ کی جانب سے کوئی اس متعلق جو ہے کوئی رد عمل آیا کہ اتنا یعنی غلیظ قسم کا الزام لگانا وداؤٹ اینی ایویڈنس کہ وہ کون سی مساجد ہیں, وہ کون سا علاقہ ہے, کب کا یہ واقعہ ہے, کتنے واقعات ہیں. انہوں نے مساجد کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ کتے باندھتے ہیں. تو یہ کوئی ان سے سوال پوچھنے والا نہیں ہے, اور وہ یہاں پر آ کر عشق عمران میں اڈیالہ کے باہر دھرنے بھی دیتے ہیں اور اس قسم کے الزامات بھی عائد کرتے ہیں اور پنجاب کے اندر گھوم رہے ہیں, اور موسٹلی ان کا وقت بھی یہیں پر گزر رہا ہے. اپنے صوبے کے اندر تو وہ جو ہے وقت بھی نہیں دے رہے. جس دن کیڈ کالج وانا کا آپریشن ہو رہا تھا اس دن وہ میڈیا لیگ کا جو ہے افتتاح کر رہے تھے, کرکٹ کھیل رہے تھے. یہ سنجیدگی کا ان کا لیول ہے. الزامات آپ کے اوپر بڑے وہ سنگین قسم کے لگا رہے ہیں اور موسٹلی وہ آپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو آپ نے پریس کانفرنس کی تھی پشاور کے اندر. تھینک یو. دیکھیں بات یہ, میں آپ سے یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو پورا بیانیہ میں نے کہا دے ہیو اے کامیکل obsession ود آرمی. صبح اٹھتے ہیں شام تک وہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے ذہنی مریض سے لے کے باقی جتنے ہیں وہ فوج کے بارے میں بات کرتے ہیں. دے ول ناٹ ٹاک اباؤٹ دی ریئل ایشوز بیکاز دیٹ از دیئر ہول پالیٹکس. اور ان کو اس چیز میں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. دیٹس ناٹ امپورٹنٹ ٹو دیم. آپ کے سامنے میں نے کتنی مثالیں دے دی.
ان کے کاغذوں میں تو وائس چیف آف آرمی اسٹاف لگ چکا تھا, ابھی پوچھے نا کیوں نہیں لگا. ان کے خیال میں تو ایک NSA بھی لگ چکا تھا, ان کے خیال میں تو CDF کی اپوائنٹمنٹ لیٹر بھی نہیں ہونا تھا. وہ تو بڑے وثوق سے بتاتے تھے نا. تو ان کو تو ایک مینٹل, ایک وہ کہتے ہیں نا ایک ایکو سسٹم میں رکھا جا رہا ہے جہاں پہ ان کی پوری سیاست جو سی ہے وہ فوج کے ارد گرد گھومتی ہے. فوج کے بارے میں بات کرو, فوج کے بارے میں الزامات لگاؤ, فوج کے اوپر ہر چیز ڈالو, بیکاز اپنی گورننس کی طرف کوئی بات نہ کرے. میں نے آپ کو کہا نا کہ ون آف دی ریزن از, بٹ دس از ون آف دی ریزن, تاکہ میں اپنی لوٹ مار جاری رکھوں, میں اپنی کرپشن جاری رکھوں, میں اپنے رشتہ داروں کو, اپنے بھائیوں کو اور اس پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس کو چلاتا رہوں. اس پہ توجہ نہیں لانی. تو ان سب کو جو سا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام نائیو ہے نا, یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو بیوقوف بنا سکتے ہیں. تو میں 3 بار یہ بولا, میں دوبارہ بول دیتا ہوں, ایسے نہیں ہوگا. کیونکہ پاکستان کے عوام بہت باشعور ہے میرے بھائی. انہوں نے تو پاکستان کے عوام کو یہی بتایا تھا کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا, کر گیا. یہ عوام نے کی محنت سے ہوا نا. انہوں نے تو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ فوج جو سی ہے یہ لڑ نہیں سکتی, یہ تو صرف سیاست کرتی ہے. تو فوج لڑی یا نہیں لڑی؟ لڑ کے دکھایا. پوری دنیا میں اس کی آواز گئی یا نہیں گئی؟ تو باقی یہ جو کہتے ہیں ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ بارکنگ, جو کتا بھونک رہا ہوتا ہے نا, اس کے بارے میں جو ہے نا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. آپ نے کلیئرلی جو بات بتائی ہے وہ آپ نے کہا کہ فوج پہ روزے کی طرح روشن کی طرح عیاں ہے. تو یہ آرمی از کنونسڈ کہ عمران خان اور PTI یہ اینٹی اسٹیٹ ہیں. تو کیا فوج اب گورنمنٹ سے, سویلین گورنمنٹ سے پارٹی بین کے بارے میں بھی ڈیمانڈ کرے گی؟ بیکاز آرمی کا آپ نے پرسپیکٹیو دیا ہے, اس سے مجھے کلیئر نہیں ہے کہ یہ پرسپیکٹیو پیورلی آرمی کا آپ بتا رہے ہیں کہ اس میں سویلین گورنمنٹ کا بھی یہی پرسپیکٹیو ہے. اور اگر آپ اتنے کنونسڈ ہیں کہ اینٹی اسٹیٹ ہے, پورا ایک نیریٹو ہے, سب کچھ ہے, تو کیا پھر اب آپ اس کا بین بھی گورنمنٹ کو کہیں گے کہ بین کرے پارٹی کو؟ جی ٹھیک. دیکھیں, فوج ریاست کا ایک ادارہ ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے اپنا پرسپیکٹو دینا. یو ہیو یوزڈ دی ویری رائٹ ورڈ کہ وی گیو آر پرسپیکٹو آن دی سیکورٹی ایشوز. وی آر گیونگ اس پرسپیکٹو, اینڈ وائی آر وی گیونگ دس پرسپیکٹو اوپنلی ان این اوپن فورم ٹو دی پیپل آف پاکستان آلسو, بیکاز جو یہ پاکستان کی فوج کے بارے میں بات کریں وہ بھی اوپنلی میڈیا, نیشنل میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا, ہر جگہ اور سوشل میڈیا پہ تمام جگہ کرتے ہیں. So we are giving our perspective because they are giving a perspective on the army. And once they give this poisonous, this sort of fictitious and یہ vested قسم کا یہ perspective دیتے ہیں فوج کے بارے میں اور پاکستان کے بچوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں, تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ it is our duty and my personal duty as the spokesperson of the armed forces to come and give you what we know and what we feel about it. جو اسٹیٹ ہوتی ہے, جو ریاست ہے, وہ ہم سے برتر ہے, وہ آل وائز ہوتی ہے. اٹ از دیئر ڈیسیژن what do they do and why they do it and how will they do it. So you need to ask this question to them, اور وہ آپ کو بہت اچھا جواب دے دیں گے کیونکہ وہ پورے پاکستان کو لے کے چلتے ہیں. We are not politicians. اسی لیے پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق بھی سیاست جو سی ہے ان کو, سیاست دانوں کو, پولیٹیکل پارٹیز کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ آتے ہیں, الیکشن لڑتے ہیں, پارلیمان بناتے ہیں, پارلیمان سے حکومت بنتی ہے. سو وی ول گیو آر پرسپیکٹو. اچھا, یہ آپ اس طرح آپ کے ایک سوال سے یہ لگتا ہے کہ جیسے دس از we are taking this opportunity to place a demand and we otherwise don't converse with each other. So the state and all its institutions work hands in glove. ٹھیک ہے, it is for them, but the state has much more vision, state has much more clarity. وہ higher pedestal پہ ہوتی ہے. انہوں نے جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے ریاست کے ادارے اس کے ساتھ چلتے ہیں. اس کی میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں. ابھی میں پہلے ہی بتا چکا ہوں, اٹس ناٹ مے بی سملر, لیکن آپ کے کووڈ آیا تو کووڈ میں ریاست نے فیصلہ کیا کہ NCOC کے اندر کو چیئر کرے گی فوج اور فوج کا پورا انفراسٹرکچر لگے گا, ورنہ کوئی تھرڈ پارٹی باہر سے بیٹھ کے کہہ سکتی. تو محکمہ صحت کا کام ہے, فوج کیسے کیا تعلق ہے؟ اور ہمارے ہزاروں
Tens of thousands of soldiers and officers participated in that for months and months, did we not? Because the state, having the larger visibility of the challenge and the resources that they had, they decided कि ये करना है. We did it. स्टेट कभी फैसला करती है कि मुझे अपनी फौज से भल सफाई करानी है, तो फौज ये तो नहीं कहती कि नहीं जी हमारा काम नहीं है. फौज कहती है आपने कहा है, ओके विल डू इट प्रोवाइडेड वी हैव द रिसोर्सेज एंड वी कैन प्रोवाइड. सो ये एक कन्वर्सेशन होती है जो स्टेट और इंस्टीट्यूशन के दरमियान बहुत से चीज़ों पे चलती रहती है. बट स्टेट, दैट मीन्स द गवर्नमेंट एट दैट टाइम इज सुप्रीम. मैं इसलिए बार बार वादे कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये भी एक बयानी का हिस्सा है कि यहाँ पे कहा जाता है कि रियासत फौज है. नहीं, रियासत फौज नहीं है, हुकूमत रियासत होती है, उसके इदारे होते हैं. वी आर जस्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट बट वन इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट, बिकॉज दैट पर्सन, उसकी पूरी सियासत रियासत के इस इदारे पर है. हम कहते हैं तुम सियासत करो ना, तुम क्यों पूरा दिन सुबह शाम, सुबह से लेकर रात, रात से लेकर सुबह तक तुम्हारी क्या ऑब्सेशन है इस फौज के साथ, इस फौज के अफसरों के साथ, इस फौज के ऑपरेशन के साथ, इस फौज के जनरलों के साथ. ग्रो अप. बिकॉज तुमने परफॉर्मेंस पे नहीं सियासत करनी, तुमने गवर्नेंस पे सियासत नहीं करनी, तुमने एक्चुअल इश्यूज पे सियासत नहीं करनी, तुमने नफरत पे, मिस इन्फॉर्मेशन पे, डिस इन्फॉर्मेशन पे सियासत करनी है. आपके सामने है ना कि अभी आपके 3 दिन पहले एक मुलाकात होती है. उस मुलाकात का जितना प्रेमाइस बनाया जा रहा था, वो बनाया जा रहा था ह्यूमन राइट्स पे, वो बनाया जा रहा था बीमारी पे, वो पता नहीं किस किस चीज़ पे बनाया जा रहा था. बाहर आती है कोई बीमारी की, कोई वो सारी बातचीत जो सी है वो आपकी फौज के शान में कसीदा लिख के आ जाता है. तो ये कौन सी मुलाकातें हैं, ये कौन सा आइन, कौन सा कानून, कौन सा रूल इस मुलाकात को तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है, इसको जस्टिफाई कर सकता है. सो वी हैव ऑल द राइट टू कम्युनिकेट with the people of Pakistan very clearly that this is what it is. This is anti-state. This is because आपके पास एक ही फौज है मेरे भाई. अगर आप अपनी फौज के ऊपर तवातर से हर रोज बच्चों पर, और आप ये कहेंगे जो फौज से मिलेगा वो गद्दार है, जो फौज का इंटरेक्ट करेगा वो गद्दार है, तो आप कहना क्या चाह रहे हैं, आप करना क्या चाह रहे हैं, आप किस डिल्यूजन में रह रहे हैं, आप किसका बयानिया चला रहे हैं, और आपका बयानिया जो सा है उसको आगे कौन चला रहा है वो भी सबको नजर आ रहा है. तो इसलिए जब मैं कहता हूं मैं रोजे रोशन की तरह यहाँ हूं, हमारी फौज पाकिस्तान पूरी तरह रोजे रोशन हमें यहाँ है, एंड वी आर स्टैंडिंग अगेंस्ट इट. मालिक साहब, हम कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि पाकिस्तान की फौज जब तक पाकिस्तान है और पाकिस्तान ताबद रहेगा, पाकिस्तान की फौज रहेगी. इट्स नॉट वी एज इंडिविजुअल, इट इज दिस कलेक्टिव एंटिटी. वी विल रिमेन and we will keep on standing against all this sort of comical nonsense which is coming from such sick minds. सर, एक तो इस सियासी बयानिए का ये भी हिस्सा है कि हम फ़ौज पे तनकीद नहीं करते, हम एक शख्स पे तनकीद करते हैं. तो हमारी तनकीद को या हमारा जो भी है उसको फ़ौज पे हमला, ये सिर्फ एक शख्स के बारे में है. तो इसकी वजाहत कर दीजिए कि क्या आप समझते हैं कि एक शख्स इदारे से अलग है, इदारा अलग है, एक शख्स अलग है. दूसरा, आपने कहा कि ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है. दिस इज़ अ ह्यूज थिंग, दिस इज़ नो स्मॉल थिंग, कि अगर कोई बयानिया कौमी सलामती के लिए ख़तरा बन जाए. तो वो बयानिया कहाँ से आ रहा है? मुलाकातों के बाद आ रहा है. तो क्या मुलाकातों पे ब्लैंकेट बैन लगना चाहिए? आप क्या समझते हैं? और फिर वो फैल रहा है जिस तरह आपने बताया सोशल मीडिया के ज़रिए. तो जो फैला रहे हैं, क्या उन पर पाबंदी लगनी चाहिए? क्या पीटीआई का, इमरान खान का, दीगर के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद होने चाहिए? और गवर्नर राज के भी बारे में ज़रा कुछ बता दीजिएगा. आपने 4 सवाल कर दिए एट द कॉस्ट ऑफ मैनी ऑफ योर कोलीग्स. अच्छा, तो लेट मी यू अलाउ मी सम टाइम आल्सो टू गिव यू आंसर. जो आपके दूसरा और तीसरा सवाल है जिसमें आप कहते हैं कि मुलाकातों पे बयान पाबंदी लगनी चाहिए, और आपने क्या कहा कि इसको जो है सोशल मीडिया बैन कर देना चाहिए, और आपने कहा कि पाबंदी लग जानी चाहिए, जो भी हो. मैं दोबारा, आई थिंक इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू जो मालिक भाई ने सवाल किया था. देखिए, इट इज़ नॉट फॉर द आर्मी टू डिसाइड. दिस इज़ अगेन पार्ट ऑफ द नैरेटिव. ये फौज यहाँ बंद कमरों में फैसला करती है और कहती है ये कर देंगे. वी आर टॉकिंग ओपनली, कम्युनिकेटिंग विद यू वेरी ओपनली. दिस इज़ वॉट द इट इज़. This is what is black and white which we are seeing, you are seeing, the world is seeing, any objective mind can see. अब इस पे क्या करना है, वो हुकूमत के पास बहुत से अदारे हैं, बहुत से टूल्स हैं, बहुत आइन है. आइन आपको सारी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आइन जो है, मैंने आइन से कह रहा हूँ, आर्टिकल 17 क्या कहता है.
وہاں پہ فریڈم آف ایسوسیشن پولیٹیکل پارٹیز کا لکھا ہے, وہاں پہ اگر ہم اس کی پلین ریڈنگ کرتے ہیں, آئی ایم نو لیگل جورسٹ, آئی ہیو نتھنگ, میں اس کی پلین ریڈنگ بتا رہا ہوں. وہ یہ کہتا ہے کہ فارم آف کہ آپ کو ایسوسیشن کی پولیٹیکل پارٹیز بنانے کی اجازت ہے, لیکن کسی ایسی چیز کی پارٹیز کی اجازت نہیں جو کہ سیکیورٹی اور انٹیگریٹی آف اسٹیٹ کے خلاف ہو. کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے؟ فریڈم آف ایکسپریشن کے نیچے بات کرتے ہیں. فریڈم آف ایکسپریشن بھی میں نے بتایا کہ اس کے اوپر آئین آرٹیکل 19 کیا کہتا ہے. آرٹیکل 63 کو پڑھ لیں, وہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کا جو ممبر ہوگا اس کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہوں گی, کیا اس کی چیزیں ہوں گی. واضح ہے نا. تو ہم یہ وی انڈرسٹینڈ وی آر آلسو اے پروڈکٹ آف دس کانسٹیٹیوشن. ہم 243, 244, 245 کا پروڈکٹ ہے. سو وی آر آلسو ایکسٹینشن آؤٹ آف دیٹ کانسٹیٹیوشن. تو دیٹ کانسٹیٹیوشن پرووائڈز اٹس انسٹیٹیوشنز آلسو دی رائٹ کہ یہ کام ہو رہا ہے آپ کی فوج کے خلاف. یہ آپ کی بھی فوج ہے نا, میری فوج تو نہیں ہے, آپ سب کی بھی فوج ہے. آپ کے خلاف جھوٹا, زہریلا, گھٹیا قسم کا بیانیہ بنایا جاتا ہے, تواتر سے بنایا جاتا ہے, تو اسٹیٹ ول ڈو سم تھنگ. وہ کیا کرتی ہے, میں نے پہلے کہا اسٹیٹ از لارجر, ماں بھی ہے باپ بھی ہے, ریاست فیصلہ کرے گی. سو وی آر ناٹ ان ٹو دیٹ, وی آر ناٹ ڈسکسنگ ہیئر. جو آپ نے یہ کہا کہ جی جو آپ کی کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں, ہم فرد واحد کے خلاف ہیں. فوج کیا ہے؟ واٹ از این آرمی؟ Army comprises of individuals. It is an hierarchical body. It's a merit-based body based on a hierarchy. یہ ہیریڈیٹری نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد باپ. یہ ایک میرٹ بیس سسٹم سے چلتی ہے, اور اس میرٹ بیس سسٹم میں جو ہمارا ڈسپلن ہے, ہماری جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہے, ہماری جو کلچر ہے, اس نے اس کی اسٹرینتھ ہے. سو اٹ کین ناٹ ہیپن کہ یہ جو نیریٹو آپ کو چلاتے ہیں. ہمارا جو چیف آف آرمی اسٹاف ہوتے ہیں, ہمارے جو کمانڈرز ہوتے ہیں, ان کے اشاروں پہ, ان کے حکم کے اوپر آپ کا بچہ, اپنا سولجر اپنی جان دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ مجھے بتائیں, دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ یہ آپ کے سامنے مارکہ حق کی پوری جنگ ہے. اس کا آرکیٹیکٹ کون تھا؟ اس کو کس نے لڑوایا؟ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے لڑایا نا. لڑوایا یا نہیں لڑایا؟ پاکستان نہیں کہتا, دنیا کہتی ہے. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ہندوستان کے آگے آنکھیں ڈال کے کھڑا ہے, جو خوارج کے آگے, کس نے پہلی بار مجھے بتائیں, اس فوج میں میری بھی 30 سال زیادہ نوکری ہو گئی ہے, جو کلیئرٹی آج فوج کے آرمی چیف نے, فیلڈ مارشل نے ان خوارج کے خلاف دی ہے, وہ آج تک کسی نے دی ہے کہ ان کا دائرہ اسلام سے خارج ہیں؟ یہ کس نے بتایا؟ Who was the one؟ کہ ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. This is a perverted interpretation of Islam. Who is standing against them؟ کس نے یہ کنفیوژن دور کی؟ You attack that person, you belittle and you try to ridicule and you try to make stories about the head of the armed forces, who is now the chief of defense forces, and you think that you can get away with such sort of lines? You cannot. We are one entity. یہ پتہ نہیں لوگوں کے ذہن میں کون سی بیماری یا سوچ یہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے عوام کے درمیان درار ڈال سکیں گے. ڈال ہی نہیں سکتے. 5.25 لاکھ کی یہ فوج ہے. میں ابھی فوج کی بات کر لیتا ہوں, آپ اس میں ایئر فورس نیوی شامل کر لیں. یہ کہاں سے آتے ہیں اس فوج کے افسر, اس نیوی کی, ایئر فورس کے افسر؟ یہ کوئی ایلیٹ کلاس سے آتے ہیں؟ میری بہن, یہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس سے آتے ہیں. کوئی کلرک کا بچہ ہے, کوئی کسی آپ کے فیلڈ مارشل ایک اسکول ٹیچر کے بچے ہیں, کوئی کسی شہید کا بچہ ہے, کوئی کسی فوجی افسر کا بچہ ہے, کوئی کسی دکاندار کا بچہ ہے, کسی کے والد صاحب یہاں پہ سوزوکی لوڈر چلاتے ہوں گے. یہاں سے آتے ہیں یہ بچے, پورے پاکستان سے آتے ہیں. ہم اس عوام سے آتے ہیں. آپ ہمارے اور آپ کے درمیان یہ اپنی سیاست سے فرق ڈال سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ڈال سکتا. اٹ از ناٹ ان دی ڈی این اے اینڈ جینیٹکس آف دس آرمی. اس کا باپ بھی نہیں ڈال سکتا. یہ کچھ بھی کر لے. اور آپ کے خیال میں یہ جو ہمارا سولجر ہے اور ہمارا افسر ہے, اس کا رشتہ کوئی کلرک اور بابو کا رشتہ ہوتا ہے؟ یہ ایسے ہوتا ہے, ایسے. واٹ از دی بزنس آف اینی آرمی ان دی ورلڈ؟ جان دینا اور جان لینا. دس از آور مین بزنس.
اس میں افسر اور جوان ایسے ہوتے ہیں, ہم نے ایک جنازے اکٹھے اٹھانے ہوتے ہیں, ہم نے جانیں دینی ہوتی ہیں اور لینی بھی اکٹھی ہوتی ہیں. یہ اس میں درار ڈالنے کا سوچ رہے ہیں, اور اس کے اندر یہ مزہ خیز بات کہ میں تو یہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں, اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. بات کون, تم ہوتے کون ہے یہ بات کرنے والے؟ بھیجو اپنی اولاد کو اس فوج میں, ان کو تو تم نے باہر رکھا ہوا ہے, بھیجو اس فوج میں اور کھڑا کرو خوارج کے آگے, کھڑا کرو ہندوستان کے آگے جن کی تم سہولت کاری کر رہے ہو. That is why we say you can fool some of the people all the time, all of the people some of the time, but not all the people all the time. یہ وقت ختم ہو گیا ابھی. گورنر راج, گورنمنٹ کا فیصلہ گورنمنٹ سمجھے گی, نتھنگ ٹو ڈو ود دی آرمی. دیکھیں میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا کام ہے اپنا پرسپیکٹو دینا. آر پرسپیکٹو آن کاؤنٹر ٹیررزم جو وہاں پہ ہے وہ ایبسلیوٹلی لوگوں کو کلیئر ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. آپ کائنڈلی اگر ادھر وہ نیشنل ایکشن پلان کی میں نے سلائیڈ رکھوائی تھی وہ ذرا چلوا دیں. یہ دیکھیے گا, یہ ہے ایک ایگریڈ ڈاکومنٹ. These are the 14 points of the revised national action plan. Is this not an agreed document of all the political parties? یہ ہے نا کہ دہشت گردی سے اگر آپ نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو آپ نے یہ 14 کام کرنے. گورننس, ان 14 پوائنٹس کے اوپر گورننس جو سی ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم کا علاج ہے. اس میں جو پوائنٹ نمبر 1 ہے وہ ہے کائنیٹک کا, لا انفورسمنٹ کا, آرم فورسز کا. ایسے ہی ہے. اس کے اوپر جو سے ہم پہلے بھی دیتے آ رہے ہیں, and we can give you an update now also. In this year of 2025, 13,217 operations intelligence based, which is an average of 204 operations per day are being conducted. اس سال, اس کیلنڈر ایئر میں ہم نے 1943 دہشت گرد واصل جہنم کیے ہیں, which is 6 terrorists per day. This is the highest average اور نمبر آف ٹیررسٹ کلڈ ان لاسٹ 10 years کسی ایک کیلنڈر ایئر میں. اس سے بھی زیادہ پاکستان جب سے دہشت گردی جنگ لڑ رہا ہے, دس از دی ہائیسٹ نمبر. تو اس کے بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ کائنیٹک پہ کام ہو رہا ہے, دہشت گرد کو مارا جا رہا ہے, شہادتیں بھی ہیں, ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. یہ باقی جو پوائنٹ ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں جو صوبے کے مینلی کام ہیں یا وفاق کے ہیں لیکن مینلی صوبے کے ہیں, وہ نہیں ہو رہے. اس کے بارے میں آپ اپنی رائے رکھ لیں. نمبر 5 پوائنٹ ہم نے تو نہیں کہا, 2014 میں لکھا, سب نے کہا. 2018 میں گورنمنٹ آئی اس نے بھی کہا, 2021 میں ریوائز نیشنل پلان آیا اس میں بھی کہا گیا کہ اگر آپ نے دہشت گردی سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو انلیگل اسپیکٹرم جو ہے, نارکو اسمگلنگ, یہی لکھا ہوا ہے نا آگے, ہیومن ٹریفکنگ نیچے نمبر 5 نمبر پوائنٹ یہی لکھا ہے کہ جی یہ آپ نے ختم کرنا ہوگا. کہا ہے یا نہیں کہا؟ تو انلیگل اسپیکٹرم کس نے ختم کرنا ہے میرے بھائی؟ ادھر تو منشیات ہیں, ادھر تو میں نے آپ کو بتایا نان کسٹم پیڈ وہیکلز ہیں, ان کی سیاسی سرپرستی ہے یا نہیں ہے؟ آپ جائیں, آپ صحافی ہیں, جا کے پتہ کر لیں, آپ کو ان کے پیچھے چہرے بھی نظر آ جائیں کون کر رہے ہیں. اس کے اندر لکھا ہوا ہے ریپیٹریشن آف افغان ریفیوجیز, لکھا ہوا ہے نا کہ یہ کام کرنا ہے. پاکستان میں ریپیٹریشن میں 1.84 ملین 18 لاکھ سے زیادہ انلیگل فارنرز کو ریپیٹریٹ کیا جا چکا ہے اپ ٹو 3 دسمبر. لیکن اس میں جو انٹرسٹنگ اور لمحہ فکری ہے وہ ہے ڈی نوٹیفیکیشن ریفیوجی کیمپس کے پی کے. دیر آر 43 کیمپس ان کے پی کے افغان ریفیوجیز وچ ہیو بین ڈی نوٹیفائڈ. صرف 2 کو ویکیٹ کرایا گیا, باقی 41 اسی طرح فنکشنل ہے. یہ کس نے کرنا ہے؟ تو یس, واپس چلے جائیے گا اسی سلائڈ پہ. تو اس کے اندر جو سا کاؤنٹر ٹیررزم کورٹس جو وہاں پہ ہیں ان کو مضبوط کرنا ہے. اس کا بھی آپ کے سامنے ڈیٹا اویلیبل ہے کہ کتنے دہشت گردوں کو سزائیں دی گئی ہیں, کیا کام ہوا ہے یا نہیں ہوا. کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو کتنا اسٹرینتھن کیا گیا ہے, پولیس کو کتنا اسٹرینتھن کیا گیا ہے. عظیم قربانیاں, عظیم الشان قربانیاں دے رہی ہے خیبر پختونخوا کی پولیس, لیکن کیا آپ ان کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں جس طرح باقی صوبوں میں کیا جا رہا ہے؟ کیا آپ ان کو وہ ایڈمنسٹریٹو آپریشنل کیپیبلٹی اور انڈیپینڈنس دے رہے ہیں؟ So these are all these can be objectively measured.
یہ دہشت گردی کوئی ایک کلک میں ایسے نہیں ہو جانی کہ یہ کر دیں گے تو یہ سارے کام ہو جائیں گے تو ایک دن میں بس صبح ہوگی تو ختم ہو جائے گی. اس پہ سسٹینڈ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کے لیے پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے, اس کے لیے ایک پولیٹیکل ویژن کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہو رہا, لیکن اس کی بجائے یہ ضرور ہو رہا ہے, بیانی آپ کے سامنے, ابھی میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, کہہ رہے ہیں جی آپریشن نہیں کرنے چاہیے, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن نہ کریں, دہشت گردوں سے بات چیت کریں, افغانستان کے ساتھ حالات ٹھیک کریں, ان کو اپیز کریں. آپ تو اس کے خلاف دوسرا کام کر رہے ہیں, جبکہ آپ پوائنٹ نمبر 2 میں کہہ چکے ہیں کہ جی آپ ایک بیانیہ بنائیں گے. اس میں میڈیا لکھا ہوا ہے, اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے دہشت گردی سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو ہم نے یک زمان ہو کے ایک بیانیہ بنانا ہے. آپ تو اس کے خلاف الٹا کام کر رہے ہیں. اب اگر یہ چل رہا ہے تو یا تو آپ یہ کہیں کہ نہیں ہم نے وی آر اوکے کہ خیبر پختونخوا میں یہ دہشت گردی چلتی رہے, اینڈ وی شوڈ ناٹ ہیو اینی پرابلم ود اٹ. لیکن ہمارے کے پی کے جو بھائی ہیں, بہنیں ہیں, بچے ہیں, کیا ان کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے کہ ان کے اوپر ایک ٹولہ مسلط ہو گیا ہے اور ایک شخص کی جو ذہنیت ہے جو کہ اپنے ذات سے آگے نہیں سوچ سکتی, جو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ, ان کے ساتھ میں اپنی سیاست کے ذریعے کیا کر رہا ہوں, وہ کھیلتا رہے ان کے مقدر کے ساتھ. So it is then for the government and the parliament and all the stakeholders to decide. ہم نے اپنا پرسپیکٹو دینا ہے کہ دس از ویئر, دس از گوئنگ ویئر, اس میں انکریمنٹلی امپرومنٹ آئے گی, آتی ہے. ہم اپنی جان مار رہے ہیں, ہم آپریشنز بھی کر رہے ہیں. جانیں مارنے سے مراد جانیں خالی مارنے, ہم جانیں دے بھی رہے ہیں. چیف آف آرمی اسٹاف جو سے ہیں, آپ کے چیف ڈیفینس فورسز برملا اس بات کا اظہار کر چکے ہیں نا کہ یہ گورننس کے وہ جن گیپس کی بات کرتے ہیں, دیز آر دی گورننس گیپس, جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے شہیدوں کے خون سے پورا کر رہے ہیں. بالکل کر رہے ہیں جی. اور اس میں سوشل میڈیا بھی آیا, سب کچھ آیا, انٹرنیشنل میڈیا آیا, لیکن میرے خیال میں جو مسنگ ہے, جو پاکستان کے نیشنل میڈیا میں اسی کو لے کے, انہی ٹویٹس کو لے کے روزانہ بولتے ہیں, تضحیق کرتے ہیں افواج پاکستان کی بڑے طریقے کے ساتھ, اور یہ نیشنل میڈیا پہ, پرنٹ میڈیا پہ روزانہ ہوتا ہے. یہ آپ کے اس میں بیانیے میں مسنگ ہے کہ کس طریقے سے کام ہوتا ہے. انٹرنیشنلی, لوکلی شروع ہوا اور پھر وہ رات کو سارے ٹاک شوز میں, انہی پروگراموں میں وہی کچھ ڈسکس ہوتا ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں, لسٹ آپ کو مل جائے گی. مذاق بھی اڑاتے ہیں. آپ نے کہا کہ ہوتے تم کون ہو, آپ کو یہی سوال شام کو ملے گا. اور جو لوگ آپ لوگوں کے یہاں سے پاکستان سے بھاگے, انہیں نکالا عدالتوں نے, انہیں جس نے بھی نکالا بڑی سہولت کے ساتھ گئے. ان کے پیچھے ایک پہلا ہمیں ایک چھوٹا سا ڈاکومنٹ نظر آیا کہ کل محسن نقوی صاحب نے ایک برٹش ہائی کمیشن کو, کمشنر کو لیٹر دیے ہیں کہ جی ان کی ایکسٹریڈیشن ہونی چاہیے. تو چاہے آپ یہ کہیں کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے, لیکن ہم اس میں سمجھتے ہیں کہ آپ کا حصہ ہونا چاہیے حکومت کے ساتھ. آپ بھی ایک ادارہ ہیں حکومت کا. تو جب اتنی زیادہ انارکی پھیل رہی ہے, لا قانونیت پھیل رہی ہے, فوج کے خلاف یہ سارا پروپیگنڈا ہو رہا ہے, تو مربوط کوشش کیوں نہیں ہوتی؟ جی, آپ نے اب نیشنل میڈیا کی بات کی, میں آپ کا پردہ رکھنا چاہتا تھا, آپ نے خود نہیں رکھا. بالکل ہمیں آپ کے خیال میں نظر نہیں آ رہا کہ نیشنل میڈیا میں بھی اس بیانیے کو مخصوص حلقوں سے مخصوص طریقے سے کیوں چلایا جاتا ہے, کیسے چلایا جاتا ہے. اس کے میرے بھائی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نا ہر چیز پہ سیاست کو حاوی کر دیا. ہم نے بیانیے پہ بھی سیاست حاوی کر دی, جبکہ آپ کا جو ہمارا نیشنل میڈیا ہے, اینڈ یو پیپل آر امیزنگ, لیٹ می ٹیل یو, آپ نے ثابت کیا بنیان و مرصوص میں مارکہ حق میں کہ ونس یو اسٹینڈ یونائٹیڈ یو ہیو دی کیپیبلٹی ٹو ٹیک آن ایون دی ویری ہیوج میڈیا پراوس آف دی انڈیا. آپ نے ٹیک آن نہیں کیا, آپ نے اس کو مٹی میں ملایا یا نہیں ملایا. سو یو ہیو دیٹ اسٹرینتھ, لیکن سم ہو آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے سیاست کو پورا دن ڈسکس کرنا ہے. آپ کے نزدیک شام 7 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک it is only politics and rhetoric that needs to be discussed. It is perhaps because of the TRPs, because of the editorial policy. We keep on engaging. جو آپ بات کر رہے ہیں, ہم انڈیویجولی بھی انگیج کرتے ہیں. میں کر رہا ہوں 3 سال سے. ہم آپ کے ایڈیٹوریل کنٹرول جو کرتے ہیں ان سے بھی انگیج کرتے ہیں. ہم تو یہ بات کہتے ہیں. اینڈ دیٹ اگین شوز کہ یہ جو بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ یہ بڑی ڈریکونین قسم کی یا فریڈم آف ایکسپریشن کرٹیل کرتا ہے, اگر یہ ایسا ہوتا تو جو آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہوتا. ورنہ ہمیں تو ایک زبان آتی ہے جو دوسری زبان ہے, کیا ہم وہ اپلائی کرتے ہیں؟ ہم نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں ہم آپ سے انگیج کرتے ہیں. وی بلیو ان انگیجنگ ود دی نیشنل میڈیا بیکاز وی بلیو اسٹرانگلی کہ آپ بھی ملک کے اتنے ہی بے وطن ہیں جتنے ہم ہیں. کوئی ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا, ہم سب نے مل کے اس ملک کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. ہم سب بنیان مرصوص ہیں.
آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ آبجیکٹیولی بات کریں, سچ کو سچ اور صحیح غلط کو غلط کہیں, ان ایشوز پہ بات کریں جو ایکچوئل ایشوز ہیں. 25 کروڑ آپ کی آبادی ہے, 40 لاکھ تقریباً آپ سالانہ آبادی ایڈ کر رہے ہیں, ایک چھوٹے سے ملک کی آبادی آپ پورے سال ایڈ کیے جا رہے ہیں ہر سال, اس پہ بات کریں, بیکاز دیٹ ریکوائر لاٹ آف ریسورسز. آپ کی ابھی بارشیں ہوئی ہیں, سیلاب آئے ہیں, اس سے کروڑوں کا اربوں کا نقصان ہوا ہے, لوگوں کے مال ڈنگر مویشی بہہ گئے ہیں, جانیں گئی ہیں. 25 سے 30 ملین ایکڑ فیٹ کا ایک اندازے کے مطابق آپ کا کم سے کم پانی آپ نے سمندر میں بہا دیا 2.5-3 مہینے کے اندر. 1 ملین ایکڑ فیٹ جو سا $1 ارب کی ایگریکلچر پروڈکٹ کے برابر ہے. آپ نے 25 سے 30 ارب ڈالر کا پانی جو سا بہا دیا. 13 سے 14 ملین ایکڑ فیٹ آپ کی سٹوریج ہے, اگلے سال اس سے بھی زیادہ بارشیں ہونی ہیں, اس کی سٹوریج کو, اس کی کینالز پہ, یہ آبجیکٹو بات چیت ہے, یہ ہم کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ کے نیشنل میڈیا کو یہ بات کرنی چاہیے. آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے, اس کے لیے فوڈ سیکیورٹی چاہیے, اس کے لیے آپ نے اپنے کلٹیویبل لینڈ کو بڑھانا ہے, آپ نے اپنی اکانومی کے لیے اپنی منرلز کے جو ریسورسز ہیں ان کو صحیح طریقے سے ایکسپلائٹ کرنا ہے. آپ کی جو جیو اسٹریٹجک تھریٹس ہیں آپ کو, جو کاؤنٹر ٹیررزم کی آ رہی ہیں, جو ہندوستان سے آ رہی ہیں, آپ ان پہ آبجیکٹیولی بات کریں اور ہمیں بھی بتائیں کہ جی ہمارے خیال میں دس از دی بیٹر وے ٹو ڈو اٹ. سو دیر آر, اگر ایشوز کی بات کی جائے تو ایشوز تو میرے بھائی there are dozens نہیں hundreds of issues ہیں which are actual issues. لیکن if you have decided that for your TRPs and for your own ratings you will only talk about he say اس نے کہا, اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, تو پھر تو آپ ایک چکر میں گھومتے رہیں گے. تو yes we know it, لیکن میں پردہ رکھ رہا سی ہیں. جیل صاحب السلام علیکم. سب سے پہلی بات تو ہے آپ کی پوری پریس کانفرنس میں عمران خان صاحب کا نام ہی مسنگ تھا. پہلے تو میں مجھے ذرا ڈیفیکلٹی ہوئی کہ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ عمران خان, کیونکہ آپ نے پوری پریس کانفرنس میں ان کا آئی تھنک ڈیلیبریٹلی نام نہیں لیا آپ نے. دوسری بات یہ کہ آپ نے ان کو سیکیورٹی تھریٹ بھی قرار دیا, آپ نے اور بھی الفاظ ان کے لیے کہے, لیکن میں پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھوں تو فاطمہ جناح سے لے کے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, ذوالفقار علی بھٹو, نواز شریف, مریم نواز, ان سب کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موقع کے اوپر سیکیورٹی تھریٹ, غدار اور یہ سارا کچھ کہا گیا. آج سے صرف 7-8 سال پہلے ہی اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے ایسا بیانیہ بلڈ کیا جاتا تھا کہ جس شخص کو آج سب سے بڑا سیکیورٹی تھریٹ کہا جا رہا ہے شاید وہی اس ملک کے لیے سب سے ہی بہتر لیڈر ہے. تو آپ کی آج کی اس پریس کانفرنس میں یا آج کے اس بیانیے میں ہم کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست نے شاید اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جناب نو مور, یا پھر آج سے 5 سال کے بعد یا 8 سال کے بعد ہسٹری ول ریپیٹ اٹ سیلف اینڈ سے کہ نہیں جی بیک ان 2025 وہ جو پریس کانفرنس ہوئی تھی وہ غلط تھی, از ناٹ اے سیکورٹی تھریٹ. جی تھینک یو. دیکھیں میں تھوڑا سا اگر آپ الاؤ کریں, آئی ول بیک ٹو ڈیفر اے لٹل بٹ. آئی ڈونٹ تھنک کہ اگر آپ پاکستان کی تاریخ کو آبجیکٹیولی دیکھیں کہ اتنے واضح طریقے سے کبھی پاکستان کی فوج نے کسی شخص کے بارے میں یہ بیانیہ رکھا ہو اسی پوڈیم پہ. وہ آپ ایک سملیرٹیز نوشنلی تو کریٹ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا, یہ بات چیت ہم نے کبھی نہیں کسی کے بارے میں کی. اینڈ آئی تھنک آئی ایم ٹرو ونس آئی سے کہ ناٹ سو کلیئرلی ایکسپلسٹلی گیونگ ایگزامپلز, گیونگ آبجیکٹیو پروف کہ یہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو یقیناً یہ احساس ضرور, اور وہ اس کے اندر آپ کے بہت سے جو سے ہمارے ساتھی ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں جو یہ احساس دلواتے رہے کہ جی شاید اسٹیبلشمنٹ, جس کو آپ فوج کو اسٹیبلشمنٹ کہنا بڑا انٹرسٹنگ ورڈ ہے, جس کو آپ استعمال کرتے ہیں کہ شاید فوج کا جھکاؤ ادھر ہے, فوج کا جھکاؤ ادھر ہے, فوج ادھر کر رہی ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک ونس یو سے کہ اسی پوڈیم میں ہم یہ باتیں کرتے رہے, ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی. وی ہیو کم آؤٹ ویری کلیئرلی بیکاز آئی تھنک ناؤ دیر از اے ٹائم دیٹ وی نیڈ ٹو, جو میں نے کہا نا بیر نقل ہمیں بتانا پڑے گا کہ یہ جو بیانیہ چلا رہا ہے یہ کون ہے, اور جو یہ کام کر رہا ہے. آپ نے جو نام لیے جن لوگوں کے, ان میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا. Nobody has done it. So you cannot draw similarities. ہمیں بہت اسپیسیفکلی سمجھ کے ساتھ اس چیز کو سمجھنا پڑے گا, کیونکہ جب ہم جنرلائز کرتے ہیں تو آپ اس قوم کے ملک کو بتاتے ہیں کہ پہلے بھی یہ کر دے رہے, آگے بھی یہ کریں گے. No, we have not done this before and we will not do it again. ٹھیک. جن صاحب آپ نے کہا کہ روز روشن کی طرح عیاں ہے, یعنی کہ آپ لوگ کنونسڈ ہیں کہ وہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہیں. تو پاکستان کے قانون میں کوئی نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہو تو اس سے نمٹنے کے طریقہ کار بھی ہیں. ایسے لگتا ہے کہ ایک نیریٹو کے جواب میں آپ کو ایک نیریٹو
جو ہے وہ اس کا جوابی بیانیہ دینا پڑ رہا ہے. جبکہ اگر یہ بہت بار کی آپ کی پریس کانفرنسز کو دیکھا جائے اور عمران خان صاحب جو گفتگو کرتے رہے اس کو دیکھا جائے تو وہ ایک طرح کی ہی گفتگو ہے اور وہ اسی طرح کی باتیں پہلے بھی کرتے رہے ہیں. اور اگر ریاست, جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ لارجر پرسپیکٹو میں وہ زیادہ وائز ہوتی ہے, ریاست یہ سمجھتی کہ واقعی ادارے کے لیے وہ ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بن چکے ہیں تو پھر ان کو بہت سارے اقدامات کر لینے چاہیے تھے. ایسے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ریاست ڈیفینسو ہے, وہ ایکشن لینے کے لیے فیلر کے طور پہ بات ہوتی ہے کہ ہم ان کو بین کر دیں گے, یا ہم ابھی آپ نے کہا کہ ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے, یہ سیاست سے بات آگے چلی گئی ہے. تو نقطہ پھر وہی ہے کہ اگر حکومت کوئی سٹیپس نہیں لے گی اور یہ بیانیہ رکے گا نہیں تو پھر آپ کس کو کنونس کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کو جو عمران خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں, یا ایک ببل ابھی بھی موجود ہے, لوگ کہتے ہیں کہ وہ پاپولر ہیں اور ان کے پاس بڑا الیکٹورل ایک پاپولیرٹی اور ان کا فٹ پرنٹ ہے. تو آپ بیسکلی مخاطب کس سے ہیں؟ تھینک یو. جی میں we are talking to the people of Pakistan because he is talking about us towards the people of Pakistan. It is our therefore right, once he talks directly about our institution and our leadership, that we also need to come directly and communicate in rather than, ورنہ آپ اس کو indirectly to third party, fourth party سے communicate کر سکتے ہیں, لیکن چونکہ وہ بھی ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں تو ہم بھی ڈائریکٹ جواب دینے کی ضرورت ہے کہ no, this is our perspective on this. This is what we understand what he's doing and why is he doing. جہاں تک آپ نے کہا کہ ریاست ڈیفینسو, نو, ریاست میں I would disagree, tend to disagree. ریاست ڈیفینسو نہیں, ریاست پریگمیٹک ہے. It is not defensive, it is pragmatic. And it is this pragmatism of the state جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھ رہی ہیں, جو آپ اشارہ کر رہی ہیں کہ پھر آپ یہ کیوں نہیں کر دیتے, وہ کیوں نہیں کر دیتے, یہ کیوں نہیں کر دیتے. بیکاز پاکستان ایک 25 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے جس میں ملٹیپل ایتھنیسٹی, زمانے, سوچ, علاقوں کے لوگ ہیں. We believe that democracy and the parliamentary democracy system in this country that is prevalent as per the constitution is the best form of government. And that's the way this country should be run. اس میں گورننس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اس کو اکاؤنٹیبل بنانے کی ضرورت ہے, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ اگر ایک فرد واحد ایسا آ گیا ہے جو کہ اپنی ذات کو جمہوریت سے بڑا سمجھتا ہے, ریاست سے بڑا سمجھتا ہے, پاکستان کے مفادات سے بڑا سمجھتا ہے, تو ہم اس پورے سسٹم کو کوشچن کر دیں. نو, وی شوڈ ناٹ. So we are being very pragmatic over here. جیسا آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کے حوالے سے بات کی, ان کی ایک حکومت ہے خیبر پختونخوا میں اور مسلسل تیسری مرتبہ جیت کرائی ہے. ان لائک دی ہسٹری آف خیبر پختونخوا, وہاں ایک ٹرم اگر کسی جماعت کو ملا ہے تو نیکسٹ ٹرم نہیں ملتی. اور ان کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وہ میڈیا پہ بڑے متحرک بھی ہیں, اور ابھی بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ فرنٹ فٹ پہ رہے, ہم ان کو سپورٹ کریں گے. وہ چاہے آپ کے دہشت گردی کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے, اس کے بارے میں ان کو تحفظات ہیں. وہ کہتے ہیں اس میں کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے, عوام اور فوج کے درمیان خلیج پیدا ہوتی ہے, اور ایک غصہ جو ہے وہ جنم لیتا ہے, اور پھر ہمیں اس کی روت جو ہے فیس کرنی پڑتی ہے کیونکہ ہم وہاں سے خیبر سے منتخب ہو کر ہیں. وہی جذبات اقبال افریدی صاحب بھی کہتے ہیں. میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ بتائیے گا کہ ان کے جماعت کے نمائندے کو جب مدعو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری رائے کو شامل کیا جائے کہ اس کے مستقل پائیدار امن کے لیے بات چیت کی. ابھی آپ نے بات کی کہ کوئی اپیزمنٹ کی پالیسی نہیں ہوگی. ان کا کہنا ہے کہ رسم و رواج کو سمجھتے ہیں. آپ نے پچھلی بریفنگ میں کہا تھا کہ 29 ٹرائب جو ہیں وہ سرحد کے آر پر رہتے ہیں, تو بہت سے ان میں سے اس وقت ممبران صوبائی اسمبلی ہیں. خیبر پختونخوا کی مختلف جماعتوں کی ایک کانفرنس بھی ہوئی خیبر پختونخوا اسمبلی میں, انہوں نے بھی بات چیت کی, ریزولوشن پاس کی. سوال میرا یہ کہ کیا ان کی رائے کو شامل کیا جانا چاہیے تاکہ اس کا مستقل اور پائیدار امن قائم ہو سکے, اور جو عوام اور افواج کے درمیان جو وہ بات کرتے ہیں دوریوں کی, اس تاثر کو زائل کیا جائے کولیٹرل ڈیمیج کی صورت میں, یا جیسے حسن ایوب صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جی کتے جو ہیں وہ مسجدوں میں انہیں رکھے جاتے ہیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ بات چیت کریں, جرگہ کریں, بات چیت کر لیں. پاکستان کی ریاست نے کب بات چیت سے انکار کیا؟ میں آپ کے سامنے فیکٹس اینڈ فگرز میں بات کریں کہ بیانیہ بنانا ایک اور چیز ہوتی ہے, لیکن آبجیکٹیولی ریشنلی اگر سوچا جائے تو آپ کے سامنے فگر رکھا دیتا ہوں کہ 2021 سے جو افغان طالبان کی گورنمنٹ ہے اس سے وی آر ٹاکنگ ریپیٹڈلی, وی آر ٹاکنگ. ایون ناؤ آپ نے دوحہ میں استنبول میں بات چیت کی یا نہیں کی؟ تھرڈ پارٹی, جب ڈائریکٹ بات چیت سے مسئلہ نہیں ہوتا تھرڈ پارٹی میڈیشن کے ذریعے بات چیت کی. تو واٹ از دی پرابلم ہیئر؟
ہمارا ان سے ایک پوائنٹ آف ڈپارچر ہے. آئی تھنک دیٹ پوائنٹ آف ڈپارچر از دیٹ وی ول ناٹ ٹاک ود دی ٹیررسٹ. ہم فتنہ الخوارج سے بات نہیں کریں گے. وی آر اے اسٹیٹ, دے آر اے نان اسٹیٹ ایکٹر who represent a perverted ideology of interpretation of Islam, جس سے ہم بالکل ایگری نہیں کرتے. ہمارے نزدیک اور ہمارے علماء کا آپ کا اس کے اوپر فتوے موجود ہیں. پیغام پاکستان کو پڑھ لیں, پاکستان کے تمام جید علماء کی اس پہ مکمل رائے موجود ہے. آپ کے ان کے ایکشنز موجود ہیں. آپ خیبر پختونخوا کے عوام سے خود جا کے ملیں, وہ خود کہیں گے جن کے اوپر سب سے زیادہ ظلم کیا ہے فتنہ الخوارج نے, کہ آپ کیسے ریکنسلیشن ہم ان سے کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں بھی لوگوں کی رائے موجود ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ چونکہ اس کے پیچھے جو ابیٹنگ سٹیٹ ہے وچ از جو افغانستان کی افغان طالبان رجیم ہے, اس سے ہم بات کریں گے, بٹ ول ناٹ ٹاک ود دی ٹیررسٹ. دیکھیے دس از اگین فار دی اسٹیٹ ٹو ڈیسائڈ کہ کس نے کیا بات کرنی ہے, کیسے بات کرنی ہے. پاکستان ایک فیڈرل سسٹم ہے, اس میں ایک طریقہ ہے ایک بات چیت کا, دیر از اے رواج ہے, اس کے مطابق بات چیت ہو رہی ہے. سو کون اس میں بیٹھے گا کیا نہیں بیٹھے گا, یہ فیصلے میں نے نہیں کرنے اور آپ نے نہیں یہاں پہ کرنے. however جب وہاں پہ جو بھی فیڈریشن کے نمائندے جاتے ہیں, دے ٹیک ان پٹ اینڈ دے آر کاگنیزنٹ آف دی آل دی پارٹیسپیٹنگ اینٹیز جو اس کے ساتھ بات کرتی ہیں. تو ایک تو یہ سمجھ لینا کہ یہ جو سا ہے, یہ جو بیانیاں بناتے ہیں کہ تو بات چیت تو ہو رہی ہے میرے بھائی. دہشت گرد سے بات چیت نہیں ہوگی, خارجی نور ولی محسود سے بات چیت نہیں ہوگی, فتنہ الہندوستان سے بات چیت نہیں ہوگی. ایبسولوٹلی. کیونکہ اچھا یہ جو شوق تھا خوارج سے بات چیت کا, یہ کس کو شوق تھا؟ انہی کے اسی شخص کو تھا نا. تو اس بات چیت کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے. جی کولیکٹرل کیا, کولیکٹرل پہ آپ کا کیا سوال ہے؟ جی میں پہلے بھی اس پہ عرض کر چکا ہوں, پشاور میں یہ سوال ہوا تھا, ہماری ایک بہن نے کیا تھا, صحافی نے, اور میں نے اس کا جواب دیا تھا. بیکاز آئی کی ناٹ چینج دی فیکٹس, اٹس دا سیم آنسر دیٹ آئی ول گیو یو اگین. ایک شخص جو سا ہے وہ سہولت کاری کرتا ہے دہشت گرد کی, اپنے گھر میں ایکسپلوسیوز رکھتا ہے, ان کو جگہ دیتا ہے, اس کی جگہ میں وہیکل بورن آئی ڈی بنتی ہے, وہاں سے وہ سیلی آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کے علاقوں میں جا کے فوج کو, ایف سی کو, پولیس کو, سولینز کو شہید کرتے ہیں. آپ اس کے کیا کریں گے؟ آئین قانون بتا دیں, ابیٹمنٹ ٹو کرائم کا قانون بھی آپ پڑھ لیں, اینڈ تو اس کے اوپر اگر آپ ایکشن کرتے ہیں تو آپ اس کو پھر جسٹیفائی کریں کہ ایکشن کو پولیٹیکلی کہ یہ کولیٹرل ڈیمیج ہے. کون سا کولیٹرل ڈیمیج ہے؟ دی آرمی, آپ کی فوج, آپ کی لا انفورسمنٹ بھائی کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہیں کرتی. ہم نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم وی ہیو, ہم آپ ورڈ بھی استعمال کرتے ہیں, اٹ از دی IBO, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس. وی آر ناٹ گوئنگ گن بلیزنگ انٹو دی ایریاز اینڈ ٹرائنگ ٹو ٹیک آؤٹ ایوری ون. وی ڈونٹ ڈو دیٹ. ہم اپنے ملک میں جنگ لڑ رہے ہیں. یہ کولیٹرل ڈیمیج وہاں ہوتا ہے جہاں قابض افواج ہوتی ہیں. وی آر بینگ ویری کیئرفل, اور اس کی وجہ سے ہم نقصان بھی اٹھاتے ہیں, اپنا نقصان ضرور اٹھاتے ہیں ہم اس کی وجہ سے. اس کی وجہ سے ان کو ڈیلے بھی ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ان کو بھاگنے کے موقع ہی ملتے ہیں, بیکاز وی آر ٹرائنگ ٹو بی ویری کیئرفل. ڈسٹنکشن جو نہیں رکھ رہا وہ دہشت گرد ہے جس کو وہ پروموٹ پروٹیکٹ کر رہے ہیں اس طرح کے نوشنز دے کے. وہ تو ڈسٹنکشن نہیں رکھ رہا کہ یہ سولین کا گھر ہے, اس کی آبادی میں بیٹھ کے میں دہشت گردی کر رہا ہوں, یہاں پہ بیٹھ کے میں جو سا ہوں بم تیار کر رہا ہوں, سوسائڈ جیکٹس رکھی ہوئی ہیں. وہ تو یہ بھی ڈسٹنکشن نہیں کر رہا کہ میں مسجد میں بیٹھ کے دہشت گردی کی فیسیلیٹیشن کر رہا ہوں. دیر آر ڈزنز نہیں آف ایگزامپلز خیبر پختونخوا میں جہاں مساجد کو استعمال کیا جا رہا ہے. وہ تو کوئی ڈسٹنکشن نہیں رکھ رہا. وہ تو جو کوارڈ کاپٹرز ہیں جو سول میں اویلیبل ہوتے ہیں, ان کو لے کے ان پہ مارٹر لگا کے ان پہ بم لگا کے, وہ تو کوئی ڈسٹنکشن نہیں کر رہا. وہ تو لوگوں کو ہی مار رہا ہے. وہ تو کڈنیپنگ فار رینسم بھی کر رہا ہے. جو اس کے ساتھ جو سا ہے اس کو پناہ نہیں دیتا, اس کو ساتھ نہیں دیتا, اس کو وہ فیسیلیٹیٹر کر کے اس کو بھی مار دیتا ہے. اس پہ تو آپ بولتے نہیں ہیں. تو میں آپ سے یہ تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو 14 نکات جو دہشت گردی کے جو ایگریڈ ہیں, بدقسمتی سے یہ نہیں کہ یہ صرف کام نہیں کر رہے, یہ اس کے اگینسٹ کام بھی کر رہے ہیں. by giving such false notions of collateral damage, by trying to confuse the people, by trying to create wedges,
That's it. السلام علیکم سر. میرا سر سوال ایک عسکری نوعیت کا اور ایک نسبتاً نیم عسکری نوعیت کا ہے. تاخیر اور اس میں پھر تردید اور پھر وضاحت, یہ نوٹیفیکیشن سے جڑا جو معاملہ تھا, اس کی وجہ سے قیاس رأی نے جنم لیا. آپ کو کیا سمجھ آئی تاخیر کیوں پیدا ہوئی؟ اور جو قیاس رأی نے جنم لیا اس میں ایک قیاس رأی یہ تھی کہ پروبیبلی حکومت وقت جو ہے اس کا سیٹ آف ڈیمانڈ ہے ریلیٹڈ ٹو دس نوٹیفیکیشن. یہ کس حد تک درست بات ہے؟ فیلڈ مارشل صاحب کا عہدہ بہت بڑا عہدہ ہے, آنریری عہدہ ہے, اعزازی ہے تا حیات, لیکن کل رات ایک بڑے اہم حکومتی وزیر یہ فرما رہے تھے کہ آرمی چیف کی جو مدت ملازمت ہے اس میں جو عمر کی حد ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اس سے میں کیا مطلب سمجھوں؟ اور جو کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ ہیں ان کی تعیناتی کب اور کیسی ہوگی؟ کیا وہ کسی اور فورس سے بھی ہو سکتے ہیں؟ اور ایک دوسرا سوال میرا جڑا ہے SIFC سے. ان کے جو نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں جنرل سرفراز صاحب, پاکستان بزنس فورم میں وہ مخاطب تھے, 2 اخباروں نے کوٹ کیا, وہ موجودہ جو FBR کا سسٹم ہے اور سرمایہ کار کو جو تحفظات ہیں اس کے اوپر کھل کر تنقید کر رہے تھے. کیا یہ موجودہ نظام پر عدم اعتماد ہے اور کیا SIFC خود اس بیوروکریٹک سیٹ اپ اور ہرڈل کا شکار ہے؟ شکریہ. ایک تو آپ لوگ سوال بھی 4 5 پارٹس کرتے ہیں and multiple questions in one. Look, let me come to میرا what I understand, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ نوٹ کرتے کرتے جو ہے نا آگے پیچھے نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو اگر وہ مس ہو جائے مجھے بتائیے گا. آپ نے پہلی بار آئی تھنک تاخیر کی ہے. یہ چیف آف ڈیفینس فورسز کا ہیڈ کوارٹر میرے بھائی تشکیل ہو رہا ہے. چیف آف ڈیفینس فورسز, دی پریویس entity that was there was a committee mechanism, a staff mechanism. So we are transiting from a committee coordinate mechanism into a operational headquarter. So if you are going to do that, it's going to require a lot of things that needs to be done in place. Lot of terms of references جن کو آپ نے تعین کرنا ہے, اس کے لیے ایک ڈیلیبریشن کی میرے بھائی ریکوائرڈ ہے. انفارچونیٹلی پاکستان کی جو فوج ہے نا وہ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ومز پہ نہیں چلتی. وی آر اے پروفیشنل آرمی, وی آر اے پروفیشنل آرم فورسز, اینڈ وی ڈو دی تھنگز اینڈ وی ٹرائی ٹو ڈو دی تھنگز رائٹ دی فرسٹ ٹائم. ٹھیک ہے, جو آپ نے بات کی نیشنل سیکورٹی فورس کمانڈر کی, نیشنل اسٹریٹجک فورس کمانڈ جو بن رہی ہے اس کے کمانڈر کی, اس میں آپ کا سوال کیا تھا؟ اچھا, یہ سیکنڈ پارٹ جو ہے اس پہ تو میں کہتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کو پڑھ لیں, کیونکہ ہمیں کوئی عادت ہی پڑ گئی ہے کہ کانسٹیٹیوشن از ایبسلیوٹلی کلیئر, لیکن ہم اپنی ذہن کی اختراع ڈال کے سوال بنا لیتے ہیں. تو آئی تھنک کہ وی آر باؤنڈ بائی دی کانسٹیٹیوشن آن دیٹ. آپ کو ہی پتہ ہے اس پہ کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے, کوئی شک ہے؟ تو پھر یہ سوال کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں, اس کے سوال کی ضرورت کیا تھی؟ اگر کانسٹیٹیوشن میں ایبسلیوٹلی کلیئر ہے تو یہ آئین نے فیصلہ کرنا ہے, پارلیمان نے فیصلہ کرنا ہے, یا میں نے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے؟ What is the need? Because that is a classic example where you try to create a narrative where there is no narrative. By putting out such questions, you are actually trying to deliberately put a notion which جو آپ کا آئین کے اندر جس کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو what is the need of this question? کس چیز کی وضاحت چاہیے آپ کو؟ آئین کی وضاحت چاہیے. آپ اس کی پلین انگلش نہیں پڑھ سکتے اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کس چیز کی وضاحت ہم مانگ رہے ہیں؟ آئی ایم اے لیگل جورسٹ, میں کوئی کانسٹیٹیوشن ایکسپرٹ ہوں کہ میں آپ کو اس کی وضاحت دوں گا؟ سو دس از اگین ہاؤ دی نیریٹیوز آر میڈ. اس کی میں نے آپ کو مثال بھی دی ہے, اینڈ دیٹس وائی جو رانا صاحب نے سوال کیا, میں کہتا ہوں آپ لوگ اپنی اتنی فیکلٹیز اور انرجیز کو کوئی کنسٹرکٹیو کام پہ لگائیں میرے بھائی. پورا دن فوج کے بارے میں اپنی obsession سے باہر نکلیں کہ ادھر یہ ہوگا وہ ہوگا یہ ہوگا, کیونکہ آپ کے چاروں سوال جو سے ہیں وہ فوج کی اندرونی معاملات کے بارے میں. Pakistan has lot more to offer to our media and competent journalists like you, and you can do wonders اگر آپ تھوڑی سی توجہ وہاں پہ بھی دے دیں, کیونکہ وہ پاکستان کے عوام کے ایکچوئل ایشوز ہیں. لیٹ ناٹ آرمی بی ڈسکسڈ کہ شام کو 7 بجے سے لے کے 8 بجے تک 9 بجے تک 10 11 بجے تک فوج اور فوج کے معاملات ڈسکس کرتے رہیں. تو وہ
کب ہوگی؟ جب ضروری ہوگی وہ کرتی جائے گی. نہیں آگے ایک اور بھی آپ کا سوال تھا NCSIFC پہ. دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کی سہولت کے لیے یہ حکومت وقت نے یہ SIFC کا ادارہ بنایا اینڈ دے ریکویسٹڈ because of technical and administrative capabilities that the army has to provide certain support to it. But the economy and all questions and all explanations thereto related, I would request humbly that you please refer to the correct quarters. جو اس پہ competent ہے بات کرنے کے لیے. I am not competent to do that. سر آپ نے ابھی سوشل میڈیا پہ دکھائے کہ جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں ٹرولنگ ہوتی ہے جس طرح ابھی یہ سب کچھ بیانیے کی بات ہو رہی ہے جہاں تک تو سوائے اس شخص کے جس کی آپ بات کر رہے ہیں بار بار انہی کی پارٹی کے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے اور انہی کی پارٹی کے انفارمیشن سیکٹری جو ہیں وہ گزشتہ 2 ہفتوں سے ٹاک شوز میں آ کر اور مختلف جگہوں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ باہر سے آپریٹ ہو رہے ہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. پارٹی کا اصل بیانیہ وہ ہوتا ہے کہ جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے جاری کیا جاتا ہے اعلامیہ کی صورت میں. اچھا یہ دس از اگین پارٹ آف دیٹ ڈیسیٹ کاپ ویب جو کہ بڑی خوبصورتی بناتا ہے. میں نے اپنی جو شروع میں بات چیت کی میں نے کہا تھا کہ یا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ جس طرح یہ بیانیہ بناتے ہیں اس پہ تو جو جوائبلز ہے وہ بھی داد دیتا ہوگا کہ میں بھی سیکھوں ان سے کہ یہ بنتا کیسے. اب اس بیانیے کی کتنی خوبصورتی ہے کہ آپ جو سا ہے پورا صبح سے لے کے شام تک کوئی بھی واحد قسم کی بات چیت کرتے رہیں اور ساتھ آپ کے سرکاری طور پہ سر ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہمیں تو نہیں پتہ کون کہہ رہا ہے. تو آپ ڈسون کریں نا اس کو, آپ کہیں کہ یہ سارا غلط ہو رہا ہے, آپ آئیں چینلز پہ آپ کہیں کہ یہ بالکل غلط ہے, ہم اپنی فوج کے یہ بات کرتا ہے میں کنڈیم کرتا ہوں, آپ اس پہ ٹویٹیں کریں, آپ بازاروں میں نکلیں, آپ باہر آئیں, آپ کہیں جی یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ صحیح بات ہے کہ یہ سیاسی ملاقات نہیں ہونی چاہیے, اور جہاں پہ باہر نکل کے جو سیاست پہ بات چیت ہو رہی ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. جو آپ نے یہ بات کی سوشل میڈیا کی, میں آپ کو کلپ دکھا دیتا ہوں جہاں پہ ان کی بہن جون سی ہیں وہ باہر آ کے یہی منوان یہ خود زبان سے بھی بول رہی ہیں, وہ تو پاکستان سے آ کے بول رہی تھی نا. تو یہ سب جون سا ہے جو جس نے بھی ان کو سکھلایا بڑا خوب سکھلایا. ٹھیک ہے, آئی تھنک آپ لوگوں کے جو چینلز ہیں دے مسٹ بی وانٹنگ ٹو سوئچ ٹو سم تھنگ ایلس. 1:45 وہ کہتے ہیں گھنٹہ اور 40 منٹ ہو گئے. جن صاحب لا کا پرنسپل ہے کہ پنشمنٹ از دا اسٹرانگسٹ ڈیٹرنس اگینسٹ کرائم. 9 مئی کو تقریباً 2.5 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک صرف کچھ لوگوں کو ایک دفعہ جو ہے ہم نے سزا کی بات سنی, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور یہ بات بھی لا ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ابیٹر جو ہے وہ آپریٹر سے زیادہ بڑا مجرم ہوتا ہے. ابھی تک کسی آپریٹر کے حوالے سے کسی ابیٹر کے حوالے سے کوئی ڈیسیژن سامنے نہیں آیا, جبکہ فوجی عدالتوں کے راستے میں جو کوئی امپیڈمنٹ ہو سکتا تھا وہ بھی اب دور ہو چکا ہے. سپریم کورٹ نے بلکہ آئینی عدالت نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے. تو اس کے بعد اتنی جو تاخیر ہے اس کو کیا سمجھا جائے کہ ان لوگوں کو ایک کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے اس سے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایز دی اسپوکس پرسن آف دی آرمڈ فورسز از اونلی کمپیٹنٹ آن دس میٹر ٹو ٹاک اباؤٹ دی ملٹری ٹرائل جو ملٹری کورٹس ہوئے تھے. ہم نے وہ سارے کر دیں. جتنے لوگ پاکستان کی فوج کو ٹرائل ریمانڈ ہوئے تھے ان کے ایویڈنس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بہت جسٹ اور ڈیسیژنز ان سے دیے جا چکے ہیں. سو ایز فار ایز دیٹ از کنسرنڈ وی ہیو ڈن دیٹ آن دی بیسس آف دی ایویڈنس اور تمام جو ان کے آئینی اور قانونی حقوق تھے اس کے ساتھ. باقی آپ جو بات کر رہے ہیں دیز آر دی کیسز وچ آر بینگ رن ان دی سول کورٹس. جی میں کہہ رہا ہوں وہ سارے معاملات جو سے سول کورٹ ہے. ہمارے پاس کوئی کیس نہیں ہے کسی بیٹر کا اس وقت, کوئی کیس نہیں ہے. تو ہمارے پاس تو وہ کیس ہے ایک جو سا ہے اپنا ایک جنرل فیاض حمید کا ایک اس سے جڑا ہوا کیس ہے جو کہ چل رہا ہے خالی. اس کے علاوہ تو جو 9 مئی کے جتنے ٹرائل کے کیسز تھے وہ تو ہم کلوز کر چکے.
تو باقی جتنے کیسز ہیں وہ تو سول میں چل رہے ہیں نا. تو آپ مجھے چاہتے ہیں کہ میں پاکستان کی عدلیہ کے بارے میں کوئی کمنٹ کروں ان وائلیشن آف دی آرٹیکل 19. آئی ول ناٹ ڈو دیٹ. سو یو پلیز آسک دس کوشچن وچ از اے ویلڈ کوشچن. آپ جا کے اٹارنی جنرل صاحب سے پوچھ لیں, اعظم نذیر تارڑ صاحب سے پوچھ لیں, جہاں پہ ریلیونٹ کوارٹرز ہیں ان سے پوچھ لیں, کیونکہ ہمارا سٹانس جو سا ہے 9 مئی سے آج تک یہ ہے کہ یہ 9 مئی کا مقدمہ فوج پاکستان کا نہیں, پاکستان کی قوم کا مقدمہ ہے. بیکاز ان نو کنٹری یو کین الاؤ دیٹ اٹس آرمڈ فورسز آرمی از اٹیک. آپ ان کے شہداء کی یادگاروں پہ حملہ کریں, آپ ان کی تصدیق کرنے کی کوشش کریں, اینڈ دین یو کین واک اوے فری, اسپیشلی دوز ہو پلانڈ اٹ, who abetted it and who were the mastermind behind it. Absolutely, we ہم ادھر ہی کھڑے ہیں. لیکن چونکہ یہ ایک جمہوری ملک ہے, یہ ایک یہاں پہ ایک عدالتی نظام ہے, ایک پورا سسٹم ہے, that must work. اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر یقیناً کوئی نہ کوئی پرابلمز ہو سکتی ہیں, کوئی اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں. میں اس میں سے کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر آپ کو فیکٹس اینڈ فگر سے بتا سکتا ہوں کہ سب سے زیادہ دہشت گردی آپ کی خیبر پختونخوا میں ہے. آپ مجھے بتا دیں خیبر پختونخوا میں پچھلے 5 سال میں کس دہشت گرد کو سزائے موت سنائی گئی ہے اور اس کو سولی پہ لٹکایا گیا, جبکہ قانون اس کی آئین اس کی اجازت دیتا ہے. السلام علیکم. تھینک یو. پہلے ہمارے کالیگز یہ پوچھ چکے ہیں, لیکن میں چاہوں گی کہ آپ ایک فائنل کامنٹ اس پہ ضرور کریں. اینٹی اسٹیٹ کی اصطلاح پاکستان میں بہت مس یوز ہو چکی ہے ماضی میں. آپ نے کہا کہ اس نوعیت کا رسپانس جیسا آج آپ نے دیا ایسا نہیں آفیشیلی دیا گیا, لیکن جب نواز شریف نے اس وقت کے DGI کا نام لیا تھا تو وہ بھی اینٹی اسٹیٹ کہلائے تھے. سو آج جو آپ نے بات کی اس میں 3 لفظ, یہ ہمارے لیے بڑے سخت الفاظ ہیں اور بڑی اہم بات ہے کہ یہ نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہیں, اینٹی اسٹیٹ ہیں, اینڈ دے آر پلینگ ان دا ہینڈز آف ڈیلی. سو ہاؤ از اٹ ڈفرنٹ فرام دا پاسٹ, اور کیا ہم آئندہ اس کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ ایکسپیکٹ کریں, یا یہ صرف ایک مذمتی بیانات ہیں جو آج اس پریس کانفرنس کے سلسلے میں آپ نے سامنے رکھے؟ ایک چوتھا بھی ایڈ کرتے ہیں, ذہنی مریض بھی ہیں, کیونکہ یہ جو کام کر رہا ہے پاکستان کی اور اس کی جڑوں کے خلاف, یہ ذہنی مریض ہی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اینٹی اسٹیٹ وہ منصور آپ نے تو نہیں پیچھے دیکھا, دوبارہ سوال کریں. آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں تو اب کیا فرق ہے, یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں. میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں, جو ہم نے آج کہا ہم نے کبھی نہیں کہا, کبھی نہیں کہا. تو آپ اس کو وہ کیا ہوتا ہے انگریزی میں کہتے ہیں ڈونٹ ٹرائی ٹو مکس ایپلز اینڈ اورنجز. جو انہوں نے کیا وہ بھی کبھی کسی نے نہیں کیا. ٹھیک. آئی تھنک تھینک یو ویری مچ, ویری گریٹفل, ویری